وہ جنوری کی ایک یکبستہ ٹھنڈی ٹھار صبح تھی۔ میں تیار ہو کر تھانے پہنچا تو میرے دانت باقاعدہ بج رہے تھے۔ میری رہائش تھانے کے احاطے میں ہی اگبی جانب بنے ہوئے سرکاری کوارٹر میں تھی۔ اس 40-50 گز کی چہل قدمی نے گویا میری کلفی جما کر رکھ دی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھا تو کانسٹیبل منظور نے اطلاع دی، ملک صاحب، چودھری صاحب نے اپنا بندہ بھیجا ہے۔ جب میں اپنے کمرے کی طرف آ رہا تھا تو میں نے برآمدے میں ایک شخص کو کمبل لیٹے چوبی بینچ پر بیٹھا دیکھا تھا۔ کانسٹیبل یقیناً اسی آدمی کی بات کر رہا تھا۔ اتنی صبح چودھری کو ہماری ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ میں نے پوچھا۔ چوری کا معاملہ ہے ملک صاحب، میں نے ہمیں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، بھیجو اسے اندر۔ ان دنوں میری تعیناتی ٹوبہ ٹیکسنگ کے ایک دور دراز تھانے میں تھی۔ تھانے کے سب سے زیادہ نزدیک گاؤں کا نام تھا چک چون۔ گاؤں بیکے جیسے دیہاتی علاقے زبان میں اسے چک چنوجا کہا جاتا تھا۔ چودھری فیاض احمد اس گاؤں کا فرما روا تھا۔ چودھری فیاض سے میں کئی بار مل چکا تھا۔ وہ ایک معقول انسان تھا۔ روایتی چودھریوں کے مانند اس کی گردن کے اندر غرور اور تکبر کا ذریعہ فٹ نہیں تھا۔ کمبل پوچھ نے چہرے کے سامنے بغل کو ڈھیلا کیا اور مجھے سلام کرنے کے بعد کہا، تھانے دار جی، میں چودھری صاحب کا بندہ ہوں، انہوں نے آپ کو حویلی میں بلایا ہے۔ میں تو سمجھ رہا تھا تم اللہ کے بندے ہو، مگر تم تو خود کو چودھری فیاض کا بندہ سمجھتے ہو۔ نگاہ جما کر طنزیہ لہجے میں کہا، خیر تمہارا نام کیا ہے؟ غلام نبی، اس نے جواب دیا۔ نبی علیہ السلام کا غلام ہونا تو بڑی سعادت اور فخر کی بات ہے، لیکن تم نے چودھری کا بندہ بن کر اپنی قدر و منزلت کو راکھ کر دیا ہے۔ میں نے کہا اور پوچھا، بتاؤ چودھری مجھے کیوں بلا رہا ہے؟ حویلی کے اندر سے چودھرائن کے جی کے سونے کے کنگن چوری ہو گئے۔ غلام نبی نے بتایا، اسی سلسلے میں چودھری صاحب نے آپ کو بلایا ہے تاکہ آپ وہ قیمتی کنگن ڈھونڈ کر دے سکیں۔ چودھری صاحب کی چھوٹی بیٹی کی شادی کی تیاریاں عروج پر ہیں اور اوپر سے یہ واقعہ ہو گیا ہے۔ چودھری صاحب بہت زیادہ پریشان ہیں تھانے دار صاحب۔ ٹھیک ہے، تم واپس جاؤ۔ میں نے غلام نبی کی بیٹا بالفاظ دیگر چودھری فیاض احمد کی مصیبت کا احوال سننے کے بعد کہا، چودھری صاحب سے کہہ دو کہ میں تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ یہ بات میرے علم میں تھی کہ چودھری فیاض کی چھوٹی بیٹی ستارہ عرف تارو کی شادی ہونے والی تھی۔ اس حوالے سے پچھلے کئی روز سے حویلی میں گما گائی چل رہی تھی۔ دور دراز کے علاقوں میں رہنے والے عزیزوں اور رشتہ داروں کی آمد بھی شروع ہو چکی تھی۔ یہ سب تو معمول کے عین مطابق تھا، لیکن کنگن کی چوری والی بات مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ چودھرائن نے اپنے کنگن ایسے ہی کہیں روک چھوڑے ہوں۔ جس کی نگاہ پڑی وہ اٹھا کر لے گیا۔ چودھری فیاض جیسے طاقتور اور بااثر انسان کی حویلی میں چوری ہونا ایک ناممکن اور ناقابل یقین بات لگتی۔ بہرکیف میں نے کانسٹیبل علی بخش کو اپنے ساتھ لیا اور جائے وقوع کا جائزہ لینے کے لیے چودھری فیاض کی حویلی پہنچ گیا۔ چودھری نے باہر آ کر گیٹ پر میرا استقبال کیا اور مجھے اپنے ساتھ اندر لے گیا۔ حویلی میں اچھی خاصی رونق نظر آ رہی تھی اور ایسا ہونا بھی چاہیے تھا کیونکہ وہ شادی والا گھر تھا۔ ہم ایک الگ تھلگ کمرے میں آ کر بیٹھ گئے۔ چودھری کی درخواست پر کانسٹیبل کو میں نے باہر برآمدے میں چھوڑ دیا تھا۔ چودھری مجھ سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا تھا۔ رسمی سلام دعا کے بعد چودھری نے اپنے ملازم کو کمرے میں بلایا اور تحکمانہ لہجے میں کہا، فضل دین، ملک صاحب کی خاطر مدارت کا بندوبست کرو۔ جی چودھری صاحب، وہ فرمانبرداری سے گردن ہلاتے ہوئے بڑے ادب سے بولا۔ چودھری صاحب، اس تکلف کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ میں نے جلدی سے کہا، میں نے تھوڑی دیر پہلے ہی تو ناشتہ کیا ہے۔ اس میں تکلف کہاں سے آ گیا ملک صاحب؟ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، آپ میری حویلی میں آئے ہیں، آپ کی خاطر خدمت کرنا مجھ پر لازم ہے، اور آج کل تو ویسے بھی غضب کی ٹھنڈ پڑ رہی ہے، کھانا بہت جلد ہضم ہو جاتا ہے۔ میرے مسلسل انکار کے باوجود بھی چودھری نے اپنے ملازم کو اشارہ کر دیا، سو اس کے بعد بحث و تکرار اور انکار کی گنجائش ختم ہو گئی، سو میں نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ چودھری فیاض نے مختصر جامع الفاظ میں مجھے بتایا کہ چوری ہونے والے کنگن کی جوڑی تاریخی حیثیت کی حامل تھی۔ وہ دونوں ہی جڑاؤ قیمتی کنگن اس خاندان میں نسل در نسل چلتے چلے آ رہے تھے۔ رواج کے مطابق یہ کنگن اس حویلی کی پہلی بہو کو چڑھائے جاتے تھے، یعنی حویلی کے موجودہ چودھری کے پہلوٹے کی بیٹے کی بیوی کو۔ چودھری فیاض اپنے باپ چودھری ریاض احمد کی پہلی اولاد تھا، لہذا وہ کنگن اس کی بیوی زلیخا کو شادی کے موقع پر پہنا دیے گئے۔ آگے ان کنگنوں کو اصولاً چودھری فیاض اور چودھرائن زلیخا کی سب سے بڑی بہو کی کلائیوں تک پہنچنا تھا، مگر یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ چودھری فیاض احمد کی 5 اولادیں تھیں، 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ سب سے بڑے بیٹے نعیم احمد کا انتقال 6 ماہ کی عمر میں ہو گیا
اس سے چھوٹا تھا مشتاق احمد، بھری جوانی میں چل بسا۔ موت کے وقت مشتاق کی عمر محض 18 سال تھی اور وہ کمارہ ہی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ مشتاق کے بعد مہر النساء عرف مہرو کا نمبر تھا، جس کی مناسب موقع پر شادی ہو گئی۔ اس کے 2 بچے تھے۔ مہرو کا ان دنوں اپنے شوہر اعجاز سے جھگڑا چل رہا تھا۔ وہ روٹ کر میکے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ مہر النساء کی عمر لگ بھگ 30 سال تھی۔ مہر النساء سے چھوٹا فیاض احمد کا تیسرا بیٹا اشفاق احمد تھا۔ اپنی اولاد کے حوالے سے چودھری فیاض نے ایک سے بڑھ کر ایک صدمہ اٹھایا، اور ان میں سب سے بڑا دکھ اشفاق کی طرف سے ملا تھا۔ اشفاق کو تعلیم حاصل کرنے کا بڑا شوق تھا۔ جب اس نے ابتدائی تعلیم حاصل کر لی تو باپ نے اعلیٰ تعلیم کے لیے اسے انگلستان بھیج دیا۔ یہ فیاض احمد کی غلطی تھی، یا اس ذیل میں اس کی قسمت ہی خراب تھی کہ اشفاق نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہیں پر ایک گوری میم سے شادی کر لی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے واپس نہ آنے کا خیال بھی دل سے نکال دیا۔ 3 بیٹوں کا باپ چودھری فیاض احمد سر دست اولاد نرینہ سے محروم تھا۔ اس کے بڑے دونوں بیٹے اللہ کو پیارے ہو گئے اور تیسرا مغرب کی آزاد فضا میں لاپتہ ہو کر رہ گیا۔ میرا بات چیت کے دوران میں چودھری کے ملازم خاص رمضان عرف رمزو نے بھاری برکم ناشتہ لا کر میرے سامنے چن دیا، جن میں دیسی گھی، لچھے دار کرسپی پراٹھے، انڈوں کا آملیٹ، تازہ مکھن، گاجر پستے کا حلوہ اور بھاپ اڑاتی ہوئی دودھ پتی شامل تھی۔ میں نے رسمی انداز میں ناشتے کا آغاز کرتے ہوئے پوچھا، چودھری صاحب، کیا اشفاق ستارہ کی شادی میں بھی نہیں آ رہا؟ چودھری نے انکار میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ ستارہ اس کی چھوٹی بہن ہے اور یہ اس حویلی کی آخری شادی بھی ہے۔ اشفاق کو تو اس شادی میں ضرور شرکت کرنا چاہیے تھی۔ ملک صاحب، اس دنیا میں ہونا تو بہت کچھ چاہیے، مگر سب کچھ انسان کی مرضی کے مطابق تھوڑا ہی نہ ہوتا ہے۔ اس نے بھوجن نماز میں کہا، اللہ نے مجھے 3 بیٹے دیے، 2 کو اس نے اپنے پاس بلا لیا اور تیسرا… اس کی آواز بھر آ گئی اور وہ خاموش ہو گیا۔ اس وقت حویلی میں ستارہ کی شادی کی ابتدائی تقریبات چل رہی تھی، لیکن چوری والے واقعے نے وہاں کے مکینوں کو پریشان کر دیا تھا۔ چودھری فیاض کی حالت سب سے زیادہ خراب تھی۔ علاوہ ازیں بیٹوں کے ذکر نے اسے کچھ زیادہ ہی ملول کر دیا، لہذا میں اسے اصل موضوع کی طرف آ گیا۔ چودھری صاحب، آپ نے جس بندے کو تھانے بھیجا تھا، اس نے مجھے بتایا ہے کہ گزشتہ رات اس حویلی سے طلائی جڑاؤ کنگنوں کی جوڑی غائب ہو گئی ہے۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر سوال کیا، کیا ان دونوں کنگنوں کے علاوہ بھی کوئی قیمتی چیز چوری ہوئی ہے؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں، کنگن کی اس جوڑی کے ساتھ ہی سونے کے لگ بھگ 10 تولے وزن کے مختلف زیورات بھی رکھے تھے اور کم و بیش 2000 روپے کے کرنسی نوٹ، سبھی کچھ چلا گیا۔ جی طلائی زیورات اور نقدی کہاں رکھی تھی؟ میں نے پوچھا۔ ایک محفوظ اور مضبوط تجوری میں، اور تجوری میری بیوی چودھرائیں زلیخا کے کمرے میں رکھی تھی، اس نے بتایا۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی چوری نہیں ہے ملک صاحب، مال دولت تو آنی جانی چیزیں ہیں، میں نقدی اور سونے کے دیگر زیورات کی بھی بات نہیں کر رہا۔ مجھے سب سے زیادہ دکھ اس خاندانی کنگن کی چوری کا ہے جناب۔ تمامی حالات آپ کے سامنے ہیں۔ اس حویلی میں کسی بہو کی آمد کے امکانات تقریباً اب ناپید ہو چکے ہیں، اسی لیے ہم نے وہ تاریخی کنگن ستارہ کو دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ جب اسے دلہن بنایا جاتا تو یہ خاندانی کنگن اس کی کلائیوں میں سجا دیے جاتے، لیکن میری تو قسمت ہی خراب ہے، وہ روحان سا ہو گیا۔ میں آپ کے جذباتی نقصان اور احساساتی تکلیف کو سمجھ سکتا ہوں چودھری صاحب، میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا۔ آپ نے مجھے یہاں قانونی مدد کے لیے بلایا ہے، لیکن میں مال مسروقہ کی بازیابی کو اسی وقت ممکن بنا سکتا ہوں جب مجھے آپ کا تعاون حاصل ہوگا۔ میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں ملک صاحب، اس نے کہا۔ تعاون کا آغاز آپ کو میرے ہر سوال کا بالکل صحیح اور درست جواب دے کر کرنا ہوگا، میں نے ساغوئی سے کام لیتے ہوئے کہا۔ باقی تمام ہی باتیں بعد میں۔ ٹھیک ہے، آپ پوچھے جو بھی پوچھنا ہے۔ آپ کے بیان کے مطابق تجوری چودھرائن جی کے کمرے میں رکھی تھی، مجھے بتائیں تجوری کس کس کی رسائی میں تھی؟ میرا مطلب ہے تجوری کو کھولنے کا اختیار کتنے افراد کو حاصل تھا؟ صرف چودھرائن کو۔ تجوری کی چابی زلیخا کے پاس ہی رہتی۔ اس چوری کی خبر سب سے پہلے کس کو ہوئی؟ چودھرائن زلیخا کو۔ کب کی بات ہے یہ؟ آج صبح کی، چودھری نے کہا۔ آج صبح جب وہ سو کر اٹھی تو اس کی نظر تجوری پر پڑی۔ تجوری کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے اپنا بستر چھوڑا اور تجوری کا جائزہ لیا، وہاں کچھ بھی باقی نہیں تھا۔ زلیخا نے آ کر مجھے صورتحال سے آگاہ کیا۔ جو پریشان ہونے والی بات تھی سو میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ اپنے طور پر میں نے حویلی کے ملازمین سے پوچھ تاچھ کی، مگر اس چوری کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں پتا۔ جب یہ عجیب و غریب معاملہ میری سمجھ میں نہ آیا تو میں نے اپنے ایک ملازم غلام نبی کو آپ کی طرف دلایا، اور اب آپ میرے سامنے موجود ہیں۔ بس مجھے سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں معلوم ملک صاحب۔ میں نے ایک اہم سوال کیا،
اس وقت آپ کی حویلی میں اچھے خاصے مہمان بھی ٹھہرے ہوئے ہیں، کیا آپ نے کنگن کی چوری اور دیگر زیورات اور نقدی کے بارے میں ان لوگوں سے کوئی سوال کیا؟ ابھی تک نہیں۔ کیا وہ اس ناخوشگوار واقعے سے آگاہ ہو چکے ہیں؟ میرا خیال ہے ابھی مہمانوں کے حوالے سے کچھ نہیں معلوم، اس نے کہا۔ ہم نے انہیں اس واقعے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ چودھرائن کے کمرے میں کون کون آسانی سے جا سکتا تھا؟ میں نے پوچھا۔ مطلب یہ کہ اس کمرے میں بلا اجازت کون داخل ہو سکتا ہے؟ میں اور رجو۔ میں نے تیز آواز میں سوال کیا، یہ رجو کون ہے؟ رضیہ اور رجو زلیخا کی خدمت پر مامور ہیں، چودھری فیاض نے بتایا۔ آپ رجو کو چودھرائن کی خاص ملازمت سمجھ لیں۔ میں نے کہا سمجھ لیا۔ کیا میں چودھرائن جی کا کمرہ دیکھ سکتا ہوں؟ ہاں ہاں کیوں نہیں، ضرور، وہ جلدی سے بولا۔ اس گفتگو کے دوران میں نے حسب ضرورت ہلکا پھلکا کھا پی لیا، سو میں اپنی جگہ سے اٹھا اور چودھری کی معیت اور رہنمائی میں چودھرائن زلیخا کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ چودھرائن زلیخا کا کمرہ 15 بائی 15 فٹ کی کشادہ اور ہوادار خواب گاہ تھی، تاہم سرد موسم کے تقاضوں کے پیش نظر وہاں کی کھڑکیاں اور داخلی دروازے بند تھے۔ چودھرائن کو میری آمد کی اطلاع دے دی گئی تھی، لہذا وہ گرم بستر چھوڑ کر ایک کرسی پر بھرا جمان تھی۔ رنگین پایوں والا پلنگ کمرے کی مغربی دیوار کے ساتھ لگا ہوا تھا اور اسی آئینی دیوار میں ایک تجوری رکھی ہوئی تھی جس کے معائنے کے لیے میں وہاں پر پہنچا تھا۔ آئینی تجوری ہر لحاظ سے مضبوط تھی اور اسے کھولنے کا صرف ایک ہی ذریعہ تھا، یعنی بامدد چابی۔ جس محراب کے اندر اس تجوری کو رکھا گیا تھا وہ کمرے کے فرش سے لگ بھگ 3 فٹ کی بلندی پر بنی ہوئی تھی، اور میرے اندازے کے مطابق یہ تجوری 2 فٹ چوڑی اور 2 فٹ اونچی اور 2 ہی فٹ گہری بھی تھی۔ میں نے تجوری کو کھول کر اس کے اندرون کا جائزہ لیا، لیکن مجھے کوئی ایسا واضح اشارہ نہ مل سکا جو چوری کی اس واردات پر روشنی ڈال سکتا ہو۔ اس زمانے میں فنگر پرنٹس وغیرہ اٹھانے کا رواج نہیں تھا، سو میں نے فیاض احمد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، چودھری صاحب، میں تنہائی میں چودھرائن جی سے بات کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو برا محسوس نہ ہو تو۔ ملک صاحب، میں نے تو ہمیشہ قانون اور قانون کے رکھوالوں کا احترام کیا ہے، وہ کہنے لگا، اور آپ تو ہماری مدد کرنے آئے ہیں، میں قانونی کارروائی میں بھلا کیسے روک ڈال سکتا ہوں؟ آپ نے چودھرائن سے جو بھی پوچھنا ہے ضرور پوچھیں، میں کمرے سے باہر جا رہا ہوں۔ میں نے اس کے تعاون کا شکریہ ادا کیا۔ اس نے میرے لیے کرسی منگوائی اور وہاں سے چلا گیا۔ اب میں زلیخا کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ چودھرائن کی عمر کا اندازہ میں نے 55 کے آس پاس لگایا۔ وہ ایک دراز قامت اور بھرے ہوئے جسم کی مالک باروب خاتون تھی۔ میں نے مناسب الفاظ میں چوری والے اس واقعے پر اظہار افسوس کیا تو وہ دکھ بھرے لہجے میں بولی، تھانے دار صاحب، جس نے بھی کیا ہے تباہ و برباد ہوگا، سوئنا رب اس کا برا حشر کرے گا۔ میں نے کہا، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، اور میں اس چور کو بہت جلد بے نقاب بھی کر دوں گا جس نے آپ کے خاندانی کنگن اور دوسرے زیورات چرائے ہیں۔ وہ بدبخت میرے ہاتھ سے نہیں بچ سکے گا۔ چودھری صاحب کو سب سے زیادہ صدمہ اس کنگن کی چوری کا ہے۔ وہ انمول جڑاؤ کنگن اس حویلی میں پیڑھی در پیڑھی چلے آ رہے ہیں۔ پتہ نہیں کس منوس کی نظر لگی ہے، یا پھر یہ… وہ بات کو دور ہی چھوڑ کر یکدم خاموش ہوئی تو میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، پھر کیا چودھرائن جی؟ پھر یہ کہ شاید اللہ پاک کو ہی منظور نہیں تھا۔ اسے مہم سے جواب دیا، اللہ پاک کو کیا منظور نہیں؟ دیکھیں نا جی، پتہ نہیں آپ یہ بات جانتے ہیں یا نہیں، اللہ نے مجھے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں دیں۔ رواج کے مطابق وہ کنگن سب سے بڑے بیٹے کی بہو کو پہنانے چاہنے تھے۔ چودھرائن کنگن کی جوڑے کے بارے میں مجھے جو کچھ بتانا چاہ رہی تھی وہ سب میں پہلے سے ہی جانتا تھا، لہذا میں نے قطع کلامی کرنے کے بجائے اسے بولنے دیا تاکہ اس کے دل کا غبار نکل جائے۔ اور جب وہ اپنی بات مکمل کر چکی تو میں نے کہا، چودھرائن جی، اللہ تعالیٰ کو کیا منظور ہے یہ صرف اسی ذات پاک کو معلوم ہے، کوئی انسان اس کے منشا تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ ان حالات میں آپ نے وہ خاندانی کنگن ستاروں کو چڑھانے کا فیصلہ کیا اور اس کے ساتھ ہی کنگن کی وہ جوڑی چوری ہو گئی۔ اس موقع پر آپ یہ بھی تو نہیں سوچ سکتی تھی کہ قدرت نہیں چاہتی تھی کہ وہ خاندانی کنگن اس حویلی سے باہر جائیں، اسی لیے کسی نے انہیں چوری کر لیا۔ ہاں، یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب، وہ حیرت آمیز لہجے میں بولی۔ میں نے تو اس انداز میں سوچا ہی نہیں کہ ستارہ کی رخصتی کے ساتھ ہی وہ کنگن بھی حویلی سے نکل کر اس کے سسرال یعنی دوسرے گاؤں کی حویلی میں جانے والے تھے۔ وہ یکایک تھم گئی، پھر چونکتے ہوئے لہجے میں بولی، تھانے دار صاحب، کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں چوری اس لیے ہوئی کہ خدا نہیں چاہتا کہ وہ جڑاؤ کنگن اس حویلی سے باہر جائیں؟ خدا کے چاہنے یا نہ چاہنے کے بارے میں آپ کو اپنی رائے سے آگاہ کر چکا ہوں۔ میں نے کہا، مشت الہی کا ادراک انسان کے بس کی بات ہی نہیں۔
میں نے تو آپ کے سامنے بس سوچ کا ایک ظرفیہ رکھا ہے۔ بہر کف چودھری صاحب نے مجھے اپنے تعاون کا بھرپور یقین دلایا ہے۔ اگر آپ نے بھی میرے ہر سوال کا درست جواب دیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس تجوری سے چوری ہونے والے ہر شے کو میں بازیاب کروانے کے بعد آپ کے قدموں میں رکھ دوں گا، اور وہ بھی ستارہ کی رخصتی سے پہلے۔ تھانے دار صاحب، اللہ آپ کی زبان مبارک کرے، ادرا بھی لہجے میں بولی۔ ستارہ کی رخصتی میں 1 ہفتہ باقی ہے، آپ مجھ سے سوال کریں، میں اس کا سچا اور کڑا جواب دوں گی۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ کنگن کی چوری کے بارے میں سب سے پہلے آپ کو پتہ چلا۔ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ اس مال مسروقہ میں کنگن کی جوڑی، 10 تولے خاندان کے دیگر طلائی زیورات اور 2000 روپے کے کرنسی نوٹ شامل تھے، لیکن پہلے چودھری اور اب چودھرائن اس چوری کا ذکر کرتے ہوئے صرف ان خاندانی کنگن کی ہی بات کا حوالہ دے رہے تھے۔ اسی لیے اگر راوی میں بھی ایسا کہہ دوں تو ذہن کو الجھانے کی ضرورت نہیں۔ اس نے جواب دیا، جی ہاں، یہی حقیقت ہے۔ آج صبح میری آنکھ کھلی تو تجوری کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے اٹھ کر تجوری کے اندر جھانکا تو وہ خالی تھی۔ میں اپنے کمرے سے نکلی اور جا کر چودھری صاحب کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ پچھلی رات اس کمرے میں آپ کے علاوہ اور کون سویا تھا؟ صرف میں ہی یہاں سوئی تھی اور کوئی نہیں، اس نے بتایا۔ اچھی طرح سوچ کر جواب دیں، میں نے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ رات سونے سے پہلے آپ نے دروازے کو اندر سے کنڈی لگا دی تھی؟ عام حالات میں دروازے کو کنڈی نہیں لگاتی، اس نے بتایا، لیکن جب میں حویلی میں زیادہ مہمان ٹھہرے ہوں تو میں سونے سے پہلے دروازے کو اندر سے کنڈی ضرور لگاتی ہوں۔ لیکن وہ بولتے بولتے رکی۔ جب سے ستارہ کی شادی کا معاملہ چل رہا ہے، حویلی میں مہمان بھی آنا شروع ہو گئے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ اسی لیے میں آج کل رات میں سونے سے پہلے دروازے کو لازمی کنڈی لگا لیتی ہوں، مگر جب صبح میں بیدار ہوئی تو دروازہ اگرچہ بند تھا لیکن اس کی اندر والی کنڈی کھلی ہوئی تھی۔ شاید میں پچھلی رات وہ کنڈی لگانا ہی بھول گئی تھی۔ چودھرائن واقعتاً کنڈی لگانا بھول گئی تھی یا پھر رجو نے خود ہی کسی ترکیب سے وہ دروازہ کھول کر زلیخا کی نیند کے دوران میں تجوری کا صفایا کر دیا؟ اس بارے میں سرے دست میں دعوے کے ساتھ ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ ویسے میں نے چودھرائن کی خوابگاہ اور کھڑکیوں کو بھی اچھی طرح چیک کیا۔ کھڑکیوں کی تمامی چٹکنیاں اندر سے لگی ہوئی تھیں، یعنی نامعلوم چور دروازے کے راستے ہی اندر گھسا اور اپنا کام کر کے چلتا بنا۔ میں نے چودھرائن کے چہرے پر نگاہ جما کر سوال کیا، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کے سو جانے کے بعد کوئی کسی کام سے کمرے کے اندر آیا ہو؟ میرا مطلب ہے چودھری صاحب یا آپ کی خاص ملازمہ رجو۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے بیان کے مطابق عام دنوں میں جب کہ حویلی کے اندر مہمان وغیرہ نہ ٹھہرے ہوئے ہوں تو رات سونے سے پہلے آپ اپنے کمرے کے دروازے کو اندر سے کنڈی لگانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتی۔ آپ نے تھوڑی دیر پہلے مجھے یہی بتایا ہے نا؟ اس نے ہمیں گردن ہلائی۔ میں نے طویل سوال کا مختصر جواب دیتے ہوئے کہا، نہیں، جب ایک بار میں سو جاؤں تو پھر کوئی میری میز میرے کمرے کے اندر قدم نہیں رکھتا۔ پچھلی رات سب سے آخر میں یہاں کون آیا تھا؟ زلیخا نے بتایا، رجو۔ وہ کس کام سے آئی تھی؟ رات کو سونے سے پہلے میں نیم گرم دودھ پینے کی عادی ہوں، اس نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا، اور یہ کام میری خادمہ رضیہ عرف رجو ہی روزانہ کرتی ہے۔ میں نے دودھ پیا اور سونے کے لیے بستر پر لیٹ گئی، پھر مجھے جلد ہی نیند آ گئی۔ آپ نے دودھ پینے سے پہلے یا بعد میں کمرے کے دروازے کو اندر سے کنڈی لگائی تھی یا نہیں؟ اس بارے میں آپ یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتی، آپ نے یہی بیان دیا ہے نا؟ جی ہاں، اس نے سر ہمیں ہلایا۔ آپ کے تعاون کا بہت شکریہ چودھرائن جی، میں نے کرسی سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اگر مجھے کچھ اور یاد آ گیا تو پھر میں دوبارہ آپ کو زحمت دوں گا، اب تک کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ وہ بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ جی ٹھیک ہے۔ کمرے سے نکلنے سے پہلے میں نے ایک فوری خیال کے تحت زلیخا بی بی سے پوچھ لیا، کیا میں اس گلاس کو دیکھ سکتا ہوں جس میں پچھلی رات آپ نے دودھ پیا تھا؟ وہ گلاس رجو صبح یہاں سے اٹھا کر پورچی خانے میں لے گئی تھی، اس نے بتایا۔ اب تک تو وہ گلاس دوسرے برتنوں کے ساتھ دلدلا بھی گیا ہوگا۔ میں نے بلا سوچے سمجھے پوچھ لیا، رات کو سونے سے پہلے نیم گرم دودھ پینے سے نیند بہت اچھی آتی ہے نا؟ جی بالکل، اللہ کا شکر ہے تھانے دار صاحب، میں بڑی گہری اور پرسکون نیند سوتی ہوں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ رات کب بیت جاتی ہے۔ بہرحال میں چودھرائن کے کمرے سے نکل کر چودھری کے پاس آ گیا۔ اگر مجھے وہ گلاس مل جاتا جس میں گزشتہ شب چودھرائن نے دودھ پیا تھا تو میں اسے لیبارٹری بھجوا کر اس امر کی تصدیق کر سکتا تھا کہ اس رات زلیخا نے اپنے معمول کے مطابق سادہ نیم گرم دودھ پیا تھا
یا پھر اس کے اندر کچھ ایسا بھی ملا ہوا تھا جس نے چودھرائن کو کچھ زیادہ ہی گہری نیند سلا دیا۔ بہرحال وہ گلاس مجھے میسر نہیں تھا، چنانچہ میں نے اپنی تفتیش کو اس کے بغیر ہی آگے بڑھا دیا۔ میں نے چودھری فیاض کو اس گفتگو کے بارے میں بتایا جو میرے اور زلیخا کے بیچ ہوئی۔ اس نے میری بات کو توجہ سے سنا اور جواب میں کہا، ملک صاحب، زلیخا ٹھیک کہتی ہے۔ جب ہماری حویلی میں زیادہ لوگ ٹھہرے ہوئے ہوں تو وہ رات کو سونے سے پہلے دروازے کو اندر سے کنڈی ضرور لگاتی ہے۔ بس آپ اسے ایک قسم کی احتیاط ہی سمجھ لیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اپنے گھریلو ملازمین پر بہت زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ جب حویلی میں مہمان قیام پذیر نہ ہو تو پھر آپ کی بیگم صاحبہ کسی احتیاطی تدبیر کی ضرورت محسوس نہیں کرتی۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ 16 آنے ٹھیک جناب۔ ہمارے سارے ملازم سالہ سال کے آزمائے ہوئے ہیں۔ میں انہیں گھر کے افراد کی طرح سمجھتا ہوں۔ انہوں نے کبھی مجھے دھوکہ نہیں دیا، اس لیے ان پر شک کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن میں اپنے پیشہ ورانہ فرائض کے سامنے مجبور ہوں چودھری صاحب، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ ٹریننگ کے دوران بھی ہمیں سمجھایا اور بتایا جاتا ہے کہ پولیس کی تفتیش کی گاڑی شک کے پیٹرول سے ہی چلتی ہے۔ سو آپ مجھے بتائیں، حویلی میں ملازمین کی تعداد کتنی ہے اور وہ کیا کیا کام کرتے ہیں؟ مجھے ان سب سے ہی پوچھ تاچھ کرنی ہوگی۔ جی ضرور، کیوں نہیں، وہ تعاون آمیز لہجے میں بولا۔ اس حویلی میں کل 7 ملازم کام کرتے ہیں، جن میں 4 مرد اور 3 عورتیں ہیں۔ مردوں کے نام رمضان عرف رمزو، فضل الدین عرف فرزلو، کرامت علی عرف کرامہ، غلام نبی عرف گامہ ہیں، جبکہ عورتوں کے نام خالدہ، شہناز اور رضیہ عرف رجو ہیں۔ اب میں آپ کو ان سب کی ذمہ داریوں کے بارے میں بھی بتاتا چلوں۔ شہناز اور خالدہ باورچی خانے کو سنبھالتی ہیں۔ کھانا پکانے سے لے کر برتن دھونے تک ہر چھوٹا بڑا کام ان کے ذمہ ہے۔ رجو چودھرائن جی کے لیے مخصوص ہے، وہ بس زلیخا ہی کی خدمت میں لگی رہتی ہے۔ مردوں میں گاما اوپر کے مختلف کام کرتا ہے۔ آپ کو بلانے کے لیے بھی میں نے اسی کو تھانے بھیجا۔ فضلو میری زمینوں اور فصلوں وغیرہ کا حساب کتاب رکھتا ہے۔ کرامہ میرے جرمن شیفرڈ کتے شہرو اور میری مشکی گھوڑی رانی کا خیال رکھتا ہے، اور رمجو میرے ذاتی کاموں کے لیے مخصوص ہے۔ وہ ہر وقت میرے ساتھ رہتا ہے، اور جب مجھے گاؤں سے جانا ہو تو میری جیپ کو بھی وہی ڈرائیو کرتا ہے۔ بعد ازاں اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ اس کے پاس ایک جیپ بھی تھی جسے وہ جنگ سرگودا لائن پور شیخا پورہ گجران والا لاہور کے سفر کے لیے استعمال کیا کرتا تھا۔ آس پاس کے گاؤں دیہات کا دورہ وہ اپنی مشکی گھوڑی رانی پر کرتا۔ چودھری کی فراہم کردہ یہ معلومات مجھے پہلے سے ہی حاصل تھیں۔ حویلی سے باہر اور کتنے لوگ آپ کے یہ کام کرتے ہیں؟ چودھری کے خاموش ہونے پر میں نے سوال کیا۔ 2 افراد حویلی کے گیٹ پر پہرا دیتے ہیں، فیاض احمد نے بتایا۔ ان کے نام ارشد اور جمال ہیں۔ ان میں سے ایک دن کا اور دوسرا رات کا چوکی دار ہے۔ اس کے علاوہ 3 بندے ڈیرے پر ہوتے ہیں جو مال مویشی اور کاشتکاری کے معاملات کو دیکھتے ہیں۔ درجن بھر ایسے مرد اور عورتیں بھی ہیں جو خیت مزدوروں کی حیثیت سے میری زمینوں پر کام کرتے ہیں۔ چودھری فیاض احمد کے ڈیرے پر کام کرنے والے ملازمین کے نام ادریس، ناصر اور لیاقت تھے۔ مادِ نظر میں ان تینوں کا ہی چوری والے معاملے سے کوئی تعلق نہیں دکھتا تھا، لہذا فی الحال میں نے انہیں نظر انداز کر دیا اور حویلی کے دونوں ہی چوکی دار کو اپنے پاس بلا لیا۔ جمال عرف جمالہ کی ڈیوٹی دن کی تھی، جبکہ ارشد عرف شیدہ رات میں پہرے داری کیا کرتا۔ میں 15 منٹ تک گھما پھرا کر ان سے مختلف سوال جواب کرتا رہا، لیکن اس پوچھ تاچھ کا نتیجہ صفر نکلا۔ جمال نے گزشتہ روز دن میں اور ارشد نے پچھلی رات کسی بھی مشکوک بندے کو حویلی کے آس پاس منڈلاتے یا حویلی کے اندر داخل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اس دوران میں جو مہمان وہاں پہنچے تھے انہیں حویلی میں رہنے والوں ہی نے اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ اس کے بعد حویلی کے اندر موجود رہ کر کام کرنے والوں کی باری آئی۔ میں نے رمزو، فصلو، کرامہ اور گامہ سے کڑی تفتیش کی، مگر ان کے بیانات بھی لا حاصل ہی رہے۔ میں کسی ایسے سراغ تک رسائی حاصل کرنے میں قطعی ناکام رہا جو اس پسرار چور کو بے نقاب کرنے میں ثابت ہوتا۔ آخر میں نے باورچی خانہ سنبھالنے والی شہناز اور خالدہ کا انٹرویو کیا۔ تم میں سے کون کھانا بناتا ہے اور جھوٹے کون برتن دھوتا ہے؟ میں نے باری باری ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق شہناز کی عمر 35 سال کے اور خالدہ اس سے 5-6 سال چھوٹی نظر آتی۔ ہم دونوں ہی باورچی خانے کا ہر کام اچھے سے جانتی ہیں، خالدہ نے بتایا، اس لیے ہم دونوں مل بانٹ کر اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتی ہیں، کسی کے لیے کچھ مخصوص نہیں ہے۔ میں نے رسانیت والے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے۔ پھر شہناز کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا، کیا رجو بھی کھانا پکانے یا برتن وغیرہ دھونے میں آپ لوگوں کی مدد کرتی ہے؟
نہ جی نہ، وہ ہاتھ کو نچاتے ہوئے طنزیہ لہجے میں بولی۔ وہ چودھرائن جی کی خاص ملازمہ ہونے کی وجہ سے خود کو کوئی توپ چیز سمجھتی ہے۔ وہ ہم پر ایسے حکم چلاتی ہے جیسے ہم ان کی ذاتی نوکرانیاں ہوں۔ کھانا بنائے تو ہم، برتن دھوئیں تو ہم، کپڑے دھوئیں تو ہم۔ خالدہ نے شناز کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جھلے بنے انداز میں کہا، وہ تو برج خانے کے صرف 2 ہی کاموں کے لیے آتی ہے۔ نمبر 1 چودھرائن جی کا کھانا لینے، نمبر 2 ان کے جھوٹے برتن دینے۔ باقی کا سارا ہی وقت وہ چودھرائن جی کی خدمت میں حاضر رہتی ہے۔ یہ تو جب سے مہرونسا بی بی یہاں آئی ہیں تو وہ برج خانے میں آ کر ہماری تھوڑی بہت مدد کر دیتی ہے۔ شناز نے مزید بتایا، چھوٹی بی بی ستاروں کو بھی کھانا پکانے کا شوق ہے، مگر چودھری صاحب اسے چولہے کے نزدیک جانے ہی نہیں دیتے، اور آج کل تو وہ ویسے بھی مایوں میں بیٹھی ہوئی ہے۔ چودھرائن جی نے مجھے بتایا ہے کہ پچھلی رات انہوں نے جو گرم دودھ پیا تھا اس کا گلاس آج صبح رجو نے ان کے کمرے سے اٹھا کر بورچے خانے میں پہنچایا تھا۔ کیا آپ لوگوں نے اس گلاس کو دھو ڈالا تھا؟ نہیں جی، خالدہ نے بے ساختہ جواب دیا۔ کیا وہ گلاس بورچے خانے میں ویسا ہی جھوٹا رکھا ہے؟ ایک بار شناز نے بتایا، نہیں جی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ میں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ ان دونوں نے عجیب سی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر خالدہ نے میرے سوال کا جواب دیا۔ بات دراصل یہ ہے تھانے دار صاحب کہ آج صبح جب رجو وہ گلاس لے کر یہاں آئی تو چولہے کے نزدیک پہنچ کر اس کا پاؤں لپٹ گیا اور پھسلنے کی وجہ سے گلاس اس کے ہاتھ سے نکل کر فرش پر جا گرا، اور فرش سے ٹکراتے ہی کانچ کے اس نازک گلاس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ شناز نے کہا، لہذا اسے دھونے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ رجو برتن بہت توڑتی ہے، مگر وہ چونکہ چودھرائن کی لاڈلی ہے اس لیے اسے کوئی کچھ نہیں کہتا۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ شناز اور خالدہ اپنے دلوں میں رجو کے لیے خفگی اور ناپسندگی کے جذبات رکھتی تھیں، اور ان کا رویہ عین فطری تھا۔ وہ تینوں تو پھر حویلی میں کام کرنے والی ملازمائیں تھیں۔ چودھری یا چودھرائن سے ان کی کسی قسم کی رشتہ داری نہیں تھی۔ اگر کسی والدین کی ایک سے زیادہ اولادیں ہوں اور ماں یا باپ اپنے کسی بچے سے دوسرے کی بنسبت زیادہ محبت کریں تو باقی بہن بھائی چہیتے بچے یا بچی سے حسد کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ جب سگے بہن بھائیوں میں ایسی عداوت اور خنث پایا جا سکتا ہے تو پھر رجو چودھرائن کی خصوصی عنایت کے نتیجے میں خالدہ اور شناز کا اسے بغض یا عداوت رکھنا سمجھ میں آنے والی بات تھی۔ پچھلی رات چودھرائن جی کے لیے دودھ کس نے گرم کیا تھا؟ میں نے ان سے پوچھا۔ پتہ نہیں کیوں میرے دماغ کے کسی گوشے میں یہ شک پناہ گزین ہو چکا تھا کہ گزشتہ رات زلیخا بی بی نے جو دودھ پیا اس میں ضرور ایسا کچھ ملا ہوا تھا کہ گہری نیند کے باعث چودھرائن کو چوری کی اس پراسرار واردات کی خبر ہی نہیں ہو سکی۔ شاید اسی لیے میں لاشعوری طور پر اس دودھ کے بارے میں کچھ زیادہ ہی سوالات کر رہا تھا۔ دودھ کو میں نے اچھی طرح گاڑا تھا تھانے دار صاحب، خالدہ نے بتایا۔ گرم دودھ کو میں نے چلنی سے ڈھانپ دیا۔ جب وہ قدر ٹھنڈا ہو گیا یعنی نیم گرم رہ گیا تو اس گلاس کو لے کر رجو چودھرائن کی طرف چلی گئی۔ کیا تم دونوں میں سے کوئی مجھے یہ بتا سکتا ہے کہ چودھرائن کے کمرے میں رکھی تجوری پر کس نے ہاتھ صاف کیا ہے؟ میں نے باری باری ان کے چہروں کا جائزہ لیتے ہوئے سوال کیا۔ پچھلی رات اس حویلی میں ایک چوری ہوئی ہے اور اس سنگین واردات کے بارے میں کوئی کچھ بھی نہیں جانتا۔ یہ خاصی عجیب سی بات نہیں؟ ہمیں بھی اس واردات کا آج صبح ہی پتہ چلا ہے جی، شہناز نے کہا۔ آپ کے آنے سے پہلے ہم سب سے پوچھ تاچھ کی گئی، لیکن کوئی کیا بتاتا، کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا تھانے دار صاحب۔ ہم بھی سب پریشان ہیں جناب، خالدہ نے بھی تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ آج تک اس حویلی سے ایک معمولی سی سوئی بھی چوری نہیں ہوئی۔ کنگنوں کی چوری والا واقعہ تو سمجھ سے ہی باہر ہے۔ کسی کو یقین ہی نہیں آ رہا کہ حویلی میں اتنی سنگین واردات ہو چکی ہے۔ میرے پیشہ ورانہ تجربے اور انسانی نفسیات کے وسیع مطالعے اور مشاہدے نے مجھے بتا دیا کہ خالدہ یا شناز کا اس افسوسناک واقعے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ سو میں نے چودھرائن زلیخا کی خاص ملازمہ رجو کو پوچھ تاچھ کے لیے اپنے پاس بلا لیا۔ رضیہ اور رجو کی عمر 25 کے قریب تھی۔ وہ سامنے سلونی اور پرکشش نگاہ رکھنے والی ایک پستہ کامل لڑکی تھی۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد میں نے اسے پوچھا، رجو تم چودھرائن کی خدمت پر مامور ہو اور تمہارا زیادہ وقت بھی انہی کے ساتھ گزرتا ہے، صحیح کہہ رہا ہوں نا میں؟ جی تھانے دار صاحب۔ مجھے بتاؤ چودھرائن جی عموماً رات میں کتنے بجے سو جاتی ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 9 بجے تک جی، لیکن ان دنوں تھوڑی دیر بھی ہو جاتی ہے، اس نے بتایا۔ حویلی میں ستارہ بی بی کی شادی کا ہنگامہ چل رہا ہے اور مہمان بھی آنا شروع ہو گئے ہیں، اس لیے گھنٹہ آدھا گھنٹہ دیر سویر ہو جاتی ہے۔ پچھلی رات وہ کتنے بجے سوئی تھیں؟
میں نے کوئی 9:30 نے نیم گرم دودھ دے دیا، اس نے بتایا۔ اس کے بعد وہ کب سوئیں مجھے کچھ اندازہ نہیں۔ جب تم دودھ رکھ کر چودرائن کے کمرے سے باہر نکلی تو کیا انہوں نے دروازے کو اندر سے کنڈی لگا لی تھی؟ میں نے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا جی، وہ بیداری سے بولی۔ کمرے سے نکلتے ہوئے میں نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ چودرائن نے مجھے بتایا ہے کہ عموماً وہ رات کو سوتے وقت اپنے کمرے کے دروازے کو اندر سے کنڈی نہیں لگاتی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا یہ درست ہے کہ کنڈی لگانے والی احتیاط وہ محض باہر سے آنے والے مہمانوں کی وجہ سے کرتی ہے؟ ہاں جی، انہوں نے آپ کو بالکل ٹھیک بتایا ہے، وہ ہمیں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ چودرائن جی اور چودھری صاحب حویلی کے تمام ملازموں پر پورا بھروسہ کرتے ہیں۔ تم یہ تو مانتی ہو نا کہ پچھلی رات چودرائن جی کی تجوری سے طلائی خاندانی جڑاؤ کنگن کی چوڑی، چند دوسرے زیورات اور نقد رقم چوری ہوئی ہے؟ جی جی میں مانتی ہوں، وہ ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے بولی۔ چودرائن بھلا جھوٹ کیوں بولے گی؟ تو تمہارے خیال میں یہ چوری حویلی میں ٹھہرے ہوئے مہمانوں میں سے کس نے کی ہے؟ میں نے سپاٹ آواز میں پوچھا۔ وہ عجیب سے انداز میں بولی، میں کیا کہہ سکتی ہوں جی، لجو تمہیں کچھ نہ کچھ تو کہنا ہی پڑے گا۔ میں نے معنی خیز انداز میں کہا، جب حویلی کے مکینوں نے چوری نہیں کی تو پھر باقی مہمان ہی بچتے ہیں۔ جی لگ تو یہی رہا ہے۔ کیا تمہیں اندازہ ہے کہ اس وقت حویلی میں کتنے مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ میں نے گنا تو نہیں تھانے دار صاحب، پر میرے خیال میں کوئی 8-10 عورتیں اور 13-14 مرد ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تم نے نہیں گنا تو میں گن لوں گا، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ تم نے مجھ سے اچھا تعاون کیا ہے۔ میرے جانے کے بعد اگر تمہیں کچھ یاد آ جائے تو چودھری صاحب کو بتا دینا، میں کل صبح دوبارہ آؤں گا۔ جی ٹھیک ہے، وہ بڑی فرما برداری سے بولی۔ اور ہاں، میں نے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، کانچ کے برتنوں کو احتیاط کے ساتھ اٹھایا کرو، میں نے سنا ہے کہ تم برتن بہت توڑتی ہو۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ میں نے پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ تجوری کی چابی چودرائن زلیخا کہاں رکھتی تھی؟ رجو نے مجھے بتایا چودرائن جی تجوری کی چابی کو کالے بٹوئے میں رکھتی ہیں۔ اور وہ کالا بٹوا کہاں ہوتا ہے؟ چودرائن جی کے سرہانے کے نیچے۔ کیا چودرائن ہمیشہ خود ہی تجوری کھولا کرتی تھی؟ جی، اس نے ہمیں گردن ہلائی اور بتایا، یا پھر کبھی کبھار چودھری صاحب بھی تجوری کو کھول لیا کرتے تھے۔ کیا کبھی تمہیں تجوری کھولنے کا موقع ملا تھا؟ رجو کے چہرے پر گھبراہٹ کے اثرات نمودار ہوئے۔ وہ دراری لہجے میں بولی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب؟ میں بھلا کیوں اس تجوری کو کھولوں گی؟ تم غلط سمجھ رہی ہو رجو، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ میرا مطلب یہ تھا کہ کیا کبھی چودرائن نے تمہیں تجوری کھولنے کا حکم دیا تھا؟ یعنی تمہارے ہاتھ سے تجوری کھلوائی تھی؟ نہ جی، کبھی نہیں، وہ اپنے سر کو نفی میں ہلاتے ہوئے بولی۔ آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا، میں سمجھی شاید آپ میری نیت پر شک کر رہے ہیں۔ پولیس کا کام ہی شک سے شروع ہو کر شک پر ختم ہوتا ہے رجو، میں نے اس کی آنکھوں میں معنی خیز انداز میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میرے خف، اگر تم چوری کی اس واردات میں ملوث نہیں ہو تو تمہیں پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں۔ میں نے رجو کو فارغ کر دیا اور ایک بار پھر چودھری فیاض احمد کے پاس آ گیا۔ 10 تولے سونے کے زیورات اور طلائی کنگن کی جوڑی اور 2000 روپے کرنسی کے نوٹ کو آپ کوئی معمولی چوری یا ڈکیتی نہ سمجھیں۔ یہ آج سے 60-65 سال پہلے کا واقعہ ہے، جب سونا 80 تولہ روپے کے آس پاس ہوا کرتا تھا۔ آپ ذرا آج کے حساب سے 35 تولے سونے کی قیمت کا اندازہ لگائیں تو یہ رقم 1.5 کروڑ کی چوری تھی۔ اس رقم میں جڑاؤ کنگن کی قیمت بھی جمع کر لیں تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ ایک ہی جھٹکے میں چودھری فیاض احمد کا کتنا بڑا نقصان ہو گیا تھا۔ ملک صاحب، آپ کسی نتیجے پر پہنچے کہ نہیں؟ چودھری نے مجھ سے سوال کیا۔ پچھلے 2 گھنٹے سے آپ کی تفتیش کی کارروائی جاری ہے چودھری صاحب، اس واردات کے حوالے سے میں اپنا ایک ذہن تو بنا چکا ہوں، میں نے گول مول جواب دیا۔ وہ مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، آپ مجھے بھی تو کچھ بتائیں جناب۔ ضرور بتاؤں گا چودھری صاحب، میں نے کہا، پہلے آپ چودرائن جی سے میری بات کروا دیں، میں ان سے مزید چند اہم سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے جناب، اس نے ہمیں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ کیا میں دوبارہ آپ کو ان کے پاس لے چلوں؟ میں نے جلدی سے کہا، نہیں، آپ انہیں یہیں پر بلا لیں، میں آپ کی موجودگی میں ہی بات کر لوں گا۔ 5 منٹ کے اندر چودرائن زلیخا بی بی ہمارے درمیان موجود تھی۔ میں نے کہا، چودرائن جی، میں تہ دل سے معذرت خواہ ہوں کہ آپ کو دوبارہ زحمت دی، لیکن یہ ضروری عمل ہے، امید ہے آپ اس کا برا نہیں بنائیں گی۔ بالکل نہیں، وہ فراغ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولی، آپ ہماری مدد ہی تو کر رہے ہیں۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس 2-3 سوالات۔ کیا یہ درست ہے کہ تجوری کی چابی آپ ایک سیاہ بٹوئے میں رکھتی ہیں اور وہ بٹوا آپ کے تکیے کے نیچے پڑا رہتا ہے
جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، تجوری کو آپ خود کھولتی ہیں یا پھر چودھری صاحب؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ دونوں کے ہی سوا کوئی اور تو تجوری کو کھولتا ہے اور نہیں بند کرتا ہے؟ جی یہی حقیقت ہے۔ آپ نے آخری بار تجوری کو کب کھول کر دیکھا تھا؟ کل دوپہر میں، اس نے بتایا، اور اس وقت وہ جڑاؤ کنگن، طلائی زیورات اور نقد رقم تجوری کے اندر موجود تھے۔ جی ہاں بالکل۔ دراصل میں یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ چوری کی وہ واردات گزشتہ رات ہوئی تھی یا اسے پہلے ہی تجوری کا صفایا کر دیا گیا۔ چودھرائن کے جواب نے بتا دیا کہ یہ واقعہ پچھلی رات کا ہی تھا۔ رجو نے مجھے بتایا ہے کہ اس نے پچھلی رات لگ بھگ 9:30 بجے آپ کو نیم گرم دودھ کا گلاس لا کر دیا اور آپ کے مطابق وہ دودھ پینے کے فوراً بعد سو گئیں۔ میں نے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ صبح کتنے بجے بیدار ہوئیں؟ فجر کی اذان کے بعد، اس نے بتایا، لگ بھگ 6 بجے۔ آج صبح جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے تجوری کو کھلا ہوا دیکھا تھا اور آپ نے بستر چھوڑ دیا اور کھلی ہوئی تجوری کے اندر جھانکا۔ تبھی آپ کو پتہ چلا کہ طلائی زیورات، نقدی اور خاندانی جڑاؤ کنگن کی چوڑی وغیرہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ اس نے بس ہاں میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ اچھی طرح سوچ کر بتائیں، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر سوال کیا۔ جب آپ کھلی ہوئی تجوری کے نزدیک گئیں تو کیا چابی اس کے لاک اموری کے اندر لگی ہوئی تھی؟ اس نے میری توقع کے خلاف جواب دیا، نہیں، وہ چابی تو اس وقت بھی میرے کالے بٹوئے ہی میں رکھی ہوئی تھی۔ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ نامعلوم چور نے کسی ڈپلیکیٹ چابی کا استعمال کر کے تجوری کو کھولا تھا۔ چودھری نے بھی میرے خیال کی تائید کرتے ہوئے کہا، مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے ملک صاحب۔ چودھرائن جی، میں نے دوبارہ زلیخا بی بی کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے پوچھا، جب آپ نے کل دوپہر میں تجوری کو چیک کیا تو اس کے اندر کا حال ٹھیک ٹھاک تھا؟ اپنے ذہن پر زور ڈال کر مجھے بتائیں کہ اس کے بعد مہمانوں میں سے کوئی عورت یا مرد آپ کے کمرے میں آیا تھا؟ نہیں تھانے دار صاحب، اس نے دو ٹوک لہجے میں جواب دیا، اس وقت مہمان خانے میں جو لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی ہمارے قریبی رشتہ دار نہیں ہے، اسی لیے حویلی کے اندرونی حصے تک کسی کی رسائی نہیں۔ یہ سبھی دور پار کے تعلق دار ہیں ملک صاحب۔ چودھری فیاض بھی وضاحت کرتے ہوئے بولا، ان میں سے زیادہ تر وہ زمیندار ہیں جن سے اکثر و بیشتر میرا واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ یہ لوگ ٹوبہ ٹیکسنگ کے باہر دیگر دور دراز اضلاع سے آئے ہیں، اسی لیے میں نے مہمان خانے میں ان کے منجی بسترے اور کھانے پینے کا بندوبست کر دیا ہے۔ بیٹی کی شادی کا معاملہ ہے نا ملک صاحب، سو یہ سب تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ وجہ فرمایا آپ نے، میں نے تائیدی انداز میں کہا، پھر اس کی بیوی سے مخاطب ہوتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کیا، آپ سے آخری سوال، مگر اس کا جواب خوب سوچ سمجھ کر دینا ہے۔ آپ پوچھئے تھانے دار صاحب، اس نے ٹھوس انداز میں کہا، اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے ہر سوال کا جواب سوچ سمجھ کر ہی دیا ہے۔ بہت مہربانی آپ کی چودھرائن جی، میں نے کہا، کل رات رجو سے پہلے آپ کے کمرے میں کون آیا؟ میرا مطلب ہے دوپہر کے بعد سے آپ کے سونے تک، رجو کے علاوہ۔ 3-4 چکر تاروں نے لگائے تھے اور ایک بار چودھری صاحب آئے، اور مغرب کی نماز کے بعد 4:15 یا 5:30 بجے مہرو اپنی چھوٹی بیٹی عابدہ کو لے کر آئی تھی۔ عابدہ کافی دیر سے رو رہی تھی اور مہرو اسے مجھ سے دم کروانے کے لیے لائی۔ اللہ کے فضل سے میں 5 وقتہ نمازی ہوں، اس سخت ترین سردی میں بھی میری فجر کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی۔ میں نے ستائشی انداز میں کہا، ماشاءاللہ۔ میں نے مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد عابدہ کو پھونک ماری اور اس کے بعد میں مہرو نساء اور تاروں کی شادی کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ چودھرائی نے مزید بتایا، اگر کبھی کبھی میرا چھوٹا بیٹا چودھری اشفاق احمد ملائے سے واپس آ کر یہاں آباد نہ ہوا اور اس نے ہماری مرضی کی شادی نہ کی تو سمجھ لیں کہ اس حویلی کی آخری شادی ہوگی۔ اس لیے ہم ستارہ کے لیے زیادہ بے چین ہیں اور ہم نے وہ خاندانی جڑاؤ کنگن بھی اسی کو دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ مگر اس کی آواز رند گئی۔ میں نے اسے مزید کوئی بات یا سوال نہیں کیا۔ جب چودھرائن ہمارے پاس سے اٹھ کر چلی گئی تو چودھری فیاض نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا اور پوچھا، اب آپ کیا کہتے ہیں ملک صاحب؟ پہلے میں آپ کے مہمان خانے کو دیکھنا چاہوں گا، میں نے ایک فوری خیال کے تحت کہا، پھر سوال کا جواب دوں گا۔ چلیے جیسے آپ کی مرضی، اس نے تعاون آمیز لہجے میں کہا، پھر بآواز بلند اپنے ملازم خاص کو پکارا، رمجو ذرا ادھر آنا۔ رمضان عرف رمجو کسی چراغی جن کے مانند فوراً سے پیشتر حاضر ہو گیا۔ چودھری نے اسے کچھ ہدایت دی، پھر میرے ساتھ مہمان خانے کی جانب روانہ کر دیا۔ رمزو کی عمر 45 کے قریب تھی۔ وہ ایک صحت مند، زیرک، ہوشیار اور چاق و چوبند شخص تھا، اور اسے ایسا ہونا بھی چاہیے تھا۔ وہ بے وقت چودھری کے لیے خدمت انجام دیا کرتا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ چودھری کے محرم راز کی حیثیت کا حامل تھا۔
مہمان خانہ دراصل دو بڑے سائز کے ہال نما کمروں پر مشتمل تھا۔ ایک کمرے کو آپ زنان خانہ اور دوسرے کو مردان خانہ سمجھ لیں۔ ہر کمرے میں کم و بیش 50 افراد کے لیے منجی بستر لگے ہوئے تھے، یعنی بے وقت وہاں 100 کے قریب مہمانوں کو ٹھہرایا جا سکتا تھا۔ لیکن ابھی وہ کمرے آدھے سے زیادہ خالی پڑے تھے۔ مردان خانے میں مجھے کل 12 افراد دکھائی دیے۔ ان میں 4 تو تاش کھیل رہے تھے، باقی ماندہ چند مونگ پھلیاں کھا رہے تھے، کچھ آگ تاپ رہے تھے اور 2-3 چارپائیوں پر آنکھ بند کیے سو رہے تھے۔ زنان خانے میں صرف 8 عورتیں نظر آئیں۔ وہ آپس میں ہی گپ شپ کر رہی تھیں۔ میں نے ان پر سرسری سی نگاہ ڈالی اور رمجوں کے ساتھ واپس ہو لیا۔ ایک بات میں نے خاص طور پر نوٹ کی کہ ان مرد و زن میں کوئی بھی مجھے یعنی ایک پولیس والے کو اپنے سامنے دیکھ کر چونکا تھا اور نہ ہی گھبرایا تھا۔ جو مرد اس وقت سو رہے تھے ان کے بارے میں رائے ضائع کرنا مشکل تھا۔ اگرچہ وہ مہمان خانہ حویلی کی 4 دیواری کے اندر ہی بنا ہوا تھا، لیکن حویلی کی اصل رہائشی عمارت سے وہ لگ بھگ 100 گز کے فاصلے پر مرکزی گیٹ کے نزدیک ہی واقع تھا۔ میں رمزوں کی مویت میں ایک بار پھر چودھری فیاض احمد کے روبرو پہنچ گیا۔ میرا خیال ہے اب تو آپ کو کچھ کہہ ہی دینا چاہیے، چودھری نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ اس معاملے کی تہہ تک پہنچ چکے ہیں۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا جناب؟ جی چودھری صاحب، آپ کا اندازہ درست ہے، میں نے تائید انداز میں گردن کو ہلاتے ہوئے کہا۔ میں سرے دست جس امکانی نتیجے پر پہنچا ہوں اس کے کئی ایک پہلو ہیں۔ میں ان نکات کو باری باری آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ کے رد و بدل کے بعد ہی ہم کسی حتمی نتیجے پر پہنچ جائیں گے۔ جی ٹھیک ہے، وہ ہمدن گوش ہو گیا۔ امکان نمبر 1، چوری سرے سے ہوئی ہی نہیں۔ یہ آپ نے کس قسم کی بات کر دی ملک صاحب؟ وہ بے یقینی سے مجھے تکتے ہوئے بولا۔ میں اس امکان کو رد کر دیتا ہوں کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ چوری ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے تو چوری ہوئی ہے، میں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ امکان نمبر 2 یہ کہتا ہے کہ چور یہاں سے باہر سے نہیں آیا، وہ پہلے سے ہی حویلی کے اندر موجود تھا۔ جب اس کا داؤ لگا اس نے تجوری صاف کر دی۔ وہ اس وقت بھی حویلی میں ہی ہے یا فرار ہونے میں کامیاب ہو چکا ہے، اس کو چیک کیا جا سکتا ہے۔ وہ ذرا لہجے میں بولا، کیسے ملک صاحب؟ یہ میں آخر میں بتاؤں گا، پہلے آپ اس امکان کے بارے میں رائے دیں۔ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، باہر کا کوئی آدمی چوری کی نیت سے میری حویلی میں داخل ہونے کی جرات نہیں کر سکتا۔ دوسرے امکان کو قبول کرنے کے بعد تیسرا امکان اس جانب اشارہ کرتا ہے کہ حویلی کے اندر اس وقت 3 پارٹیاں موجود ہیں۔ میں نے کہا، یہ چوری انہی میں سے کسی ایک پارٹی نے کی ہے۔ چودھری پوچھے بنا نہ رہ سکا، کون سی 3 پارٹیاں جناب؟ پہلی پارٹی تو آپ ہیں چودھری صاحب، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، یعنی آپ کی بیگم صاحبہ اور آپ کی دونوں ہی بیٹیاں۔ دوسری پارٹی آپ کے گھریلو ملازمین ہیں اور تیسری پارٹی وہ 20 مرد و زن عورتیں ہیں جو اس وقت مہمان خانے میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ملک صاحب، آپ نے ہمیں خام خواہ پارٹی بنا دیا ہے، وہ خوفگی آمیز لہجے میں بولا۔ ہم چاروں تو اس حویلی کے مالک ہیں، ہم اپنے گھر میں خود چوری کیوں کریں گے بھلا؟ میں نے آپ کو مجرم نہیں ٹھہرایا ہے چودھری صاحب، اس لیے ناراض ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس وقت ہم امکانات پر غور کر رہے ہیں، اس لحاظ سے آپ بھی ایک پارٹی ہی تصور کیے جائیں گے۔ پولیس کی تفتیش کا طریقہ کار کچھ ایسا ہی ہوتا ہے جناب۔ میں تیسرے امکان کو رد کر دیتا ہوں، ہم چاروں میں سے کوئی بھی چور نہیں ہو سکتا۔ رد کرنا آپ کا حق ہے چودھری صاحب۔ اب چوتھے امکان کے مطابق میرا شک کا دائرہ 2 پارٹیوں تک سمٹ کر رہ گیا ہے، یعنی حویلی کے اندر موجود آپ کے گھریلو ملازمین اور مہمان خانے میں ٹھہرے ہوئے آپ کے معزز پرہونے۔ آپ کی فیملی کو تو اس تشنا حاصل ہے، مجھے اپنے تمام ملازموں پر اندھا اعتماد ہے۔ چودھری نے مضبوط لہجے میں کہا، وہ سالہ سال کے آزمائے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایسی گری ہوئی حرکت نہیں کر سکتا۔ اپنے گھریلو ملازمین پر آپ کا اندھا بھروسہ اپنی جگہ چودھری صاحب، لیکن میں انہیں دودھ کے دھلے ہوئے سمجھ کر چھوڑ نہیں سکتا، لہذا یہ لوگ بہرحال شامل تفتیش میں رہیں گے۔ میں آپ کی محکمہ جاتی مجبوریوں کو اچھی طرح سمجھتا ہوں ملک صاحب، آپ نے باری باری میرے تمام ملازمین سے پوچھ تاچھ کی ہے، آپ ان سے مزید بھی تفتیش کر لیں گے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں آپ سے ان کے لیے اس تشنا نہیں مانگ رہا، میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ جلد از جلد خاندانی کنگنوں کی جوڑی کو ڈھونڈ نکالیں، اور وہ بھی ستارہ کی رخصتی سے پہلے۔ چودھری صاحب، میں یہی کوشش کر رہا ہوں۔ 5واں اور آخری امکان، میں نے ڈرامائی انداز میں کہا، چوری آپ کے مہمانوں میں سے ہی کسی نے کی ہے۔ وہ لوگ چونکہ حویلی کے اندرونی حصے تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے، اسی لیے انہوں نے آپ کے کسی گھریلو ملازم سے مدد لی ہے۔ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کے مستقل ملازمین حویلی کے اندر ہی رہتے ہیں،
ان کی رہائش کے لیے آپ نے ایک طرف کوارٹر بھی بنوا رکھے ہیں؟ ہاں جی ایسا ہی ہے، وہ ہمیں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ لیکن یہ بات مجھے ہضم نہیں ہو رہی کہ میرا نمک خوار ملازم ان کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ میں آپ کے تمام ملازمین اور مہمانوں کو چیک کرنا چاہتا ہوں چودھری صاحب، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ ملک صاحب، آپ کس قسم کی چیکنگ کا ارادہ رکھتے ہیں؟ خانہ اور جامع دونوں ہی قسم کی تلاشی، میں نے سپاٹ آواز میں کہا۔ اس ذہن میں مجھے آپ کے مہمانوں کا سامان بھی چیک کرنا ہوگا۔ ملک صاحب، میرے لیے تو یہ بڑی بے عزتی کی بات ہوگی کہ میں اپنے معزز مہمانوں کو شک کی نظر سے دیکھوں۔ وہ فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے بولا، وہ لوگ میری بیٹی کی شادی میں شرکت کے لیے یہاں آئے ہیں، اگر ان کی اور ان کے سامان کی تلاشی لی گئی تو ان کو ایسا لگے گا کہ میں انہیں چور سمجھ رہا ہوں۔ یہ تو انہیں گھر بلا کر ذلیل کرنے جیسا ہوگا۔ وہ لمحے بھر کے نہیں رکا، اور پھر اس طرح حویلی کے اندر ہونے والی چوری کی واردات کے بارے میں انہیں بھی پتہ چل جائے گا، یہ بھی میری لیے شرمندگی کا باعث ہوگا۔ آپ میری پوزیشن سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں میں سمجھ رہا ہوں، مگر یہ رسک تو لینا ہی پڑے گا۔ اس نے پوچھا، کوئی دوسرا راستہ نہیں؟ دوسرا راستہ تو ہر جگہ موجود ہوتا ہے چودھری صاحب، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، مگر اس کی بھاری قیمت بھی چکانا پڑتی ہے۔ کیسی بھاری قیمت؟ اس نے چونکتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ آپ چوری والی اس ناخوشگوار واقعے کو بھول جائیں، میں نے کہا، آپ کا جو نقصان ہوا اسے چپ چاپ برداشت کر لیں، اللہ اللہ خیر صلی۔ آپ کا مشورہ تو بڑا اذیت ناک ہے ملک صاحب، وہ دراری لہجے میں بولا۔ مجھے نقدی اور دوسرے طلائی زیورات کی ذرا برابر پرواہ نہیں، مجھے جڑاؤ کنگن کی وہ جوڑی اس حویلی کی خاندانی وراثت ہے، اسے فراموش کر دینا میرے لیے کسی حد تک مشکل ہے جناب۔ آپ کو یہ سوال بتائیں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی سلامت رہے، میں نے اپنے ملازمین کی تلاشی وغیرہ کے لیے تیار ہوں، مگر ان مہمانوں کو اس نوعیت کے تجربے سے گزارنا مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ ایک کام ہو سکتا ہے چودھری صاحب۔ وہ کیا؟ پہلے میں آپ کے گھریلو ملازمین کی جامع خامہ تلاشی کے کام نپٹاتا ہوں، اس کے بعد میں اور میرا کانسٹیبل حویلی سے روانہ ہو جائیں گے، لیکن کہیں نزدیک ہی رک کر مہمانوں کے جانے کا انتظار کریں گے۔ مہمانوں کے جانے کا انتظار؟ یہ مہمان ستارہ کی شادی میں شرکت کرنے آئے ہیں ملک صاحب، آپ ان کے کہاں جانے کی بات کر رہے ہیں؟ اگر آپ نے مجھے اپنی بات مکمل کرنے دی ہوتی تو آپ کو یہ سوال پوچھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ مجھ سے غلطی ہو گئی ملک صاحب، میں نے کہا، آپ ہمارے حویلی سے نکلنے کے بعد ان مہمان خواتین کو اپنی حویلی کی سیر کروانے کے لیے اندر لے جائیں گے اور مرد حضرات کو اپنی زمینیں اور باغات دکھانے حویلی سے باہر بھیج دیا جائے گا۔ ان کے ساتھ جانے والے ملازمین کو آپ ہدایت دیں گے کہ 1 گھنٹے سے پہلے انہیں واپس نہیں لانا۔ ایسی ہی تاکید آپ نے اپنی ملازماؤں کو بھی کرنا ہے۔ وہ لوگ مہمان خواتین کو کم از کم آدھا گھنٹہ حویلی کے مختلف حصوں میں گھماتی رہیں گی۔ میری بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے نا چودھری صاحب؟ جی جی ملک صاحب، میں آپ کے منصوبے کی تہہ تک پہنچ گیا ہوں، میں نے کہا۔ اس نے کہا، جب مہمان خانہ خالی ہو جائے گا تو آپ حویلی میں آ کر ان لوگوں کے سامان کی تلاشی لیں گے۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ آپ پہلے آپ کے ملازمین اور بعد ازاں آپ کے مہمانوں کو مکمل چیکنگ کے بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ چودھری فیاض احمد کو میرا یہ منصوبہ بہت پسند آیا، چنانچہ آئندہ 1 گھنٹے میں نے اس کام کو 2 مراحل میں بخیر و خوبی نپٹا دیا، مگر اس ہنگامی تگ و دو کا نتیجہ 0 کے برابر ہی نکلا۔ مال مسروقہ چودھری کے ذاتی ملازمین خواتین و حضرات کے پاس تھا اور نہ ہی اس کے مہمان ورد کے سامان میں کہیں موجود۔ یہ ساری صورتحال میں مجھے سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ چودھرائن کی تجوری سے چودھری کیے جانے والے زیورات، نقدی اور جڑاؤ کنگن وغیرہ کو میرے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی حویلی کے باہر کسی اور جگہ منتقل کر دیا گیا تھا۔ چنانچہ ان اشیاء کا سراغ لگانے اور انہیں بازیاب کروانے کے لیے مجھے اپنی تفتیش کے دائرے کو موزہ چک چون گاو بھیگ کے باہر دور تک پھیلانے کی ضرورت تھی۔ میں نے چودھری فیاض سے آئندہ 2 روز بعد آنے کا وعدہ کیا اور اسے سلام کر کے حویلی سے باہر نکل آیا۔ میں مسلسل چوری کی اس پراسرار عجیب و غریب واردات کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ آئندہ روز میں چودھری فیاض کی طرف جانے سے پہلے تھانے کے ضروری امور نپٹا رہا تھا کہ ایک فریادی مجھ سے ملنے آ گیا۔ میں نے فوراً اس مرد کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اس بندے کی عمر 23 اور 35 سال کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ ایک دبلا پتلا اور دراز قامت شخص تھا۔ وہ شکل و صورت اور حلیے سے مزدور پیشہ دکھائی دیتا۔ اس وقت وہ خاصا پریشان اور اندر سے بکھرا ہوا دکھ رہا تھا۔ میں نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا اور پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے بتایا، پرویز، لیکن چک میں مجھے سب پیجا کہتے ہیں۔ تم چک چون کے ہی رہنے والے ہو؟ جی تھانے دار صاحب۔
میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، پیجا تمہارے چہرے پر یہ ہوائیاں کیوں اڑ رہی ہیں؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے تم نے کسی نہایتی ڈراؤنی شے کو دیکھ لیا ہو۔ ایسی بات نہیں ہے سرکار، اور روحان سی آواز میں بولا۔ پھر کیسی بات ہے پیجا؟ کس چیز نے تمہیں اس قدر خوفزدہ اور لاچار بنا دیا ہے؟ سلمہ کل سے لاپتہ ہے، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، اور یہ سلمہ کون ہے؟ سلمہ میری بیوی ہے تھانے دار صاحب، پرویز عرف پیچا نے بتایا۔ ہمارے 4 بچے بھی ہیں، جن میں سب سے چھوٹی بیٹی ابھی صرف 9 ماہ کی ہے۔ وہ ماں کا دودھ پیتی ہے، وہ رو رو کر ہلکان ہو رہی ہے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ سلمہ کہاں غائب ہو گئی ہے۔ میں نے اپنے طور پر اسے ہر جگہ تلاش کر لیا ہے، مگر وہ مجھے کہیں نہیں ملی۔ پتہ نہیں سلمہ کو کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے، یا وہ… پیجا اچانک رکا تو میں نے سوال داغ دیا، یا وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے، اس نے زخمی لہجے میں کہا۔ میں نے حیرت بھری نظر سے اسے تکنے لگا۔ آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں تھانے دار صاحب؟ وہ شاکی لہجے میں بولا۔ میری بات کا یقین کریں، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ کیا تمہاری بیوی کا گاؤں سے کسی مرد کے ساتھ کوئی چکر چل رہا تھا؟ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، وہ مسکین سی صورت بنا کر بولا۔ تمہاری شادی کو عرصہ کتنا ہوا ہے؟ 7 سال اور 2 ماہ جناب، اور تمہارے 4 بچے بھی ہیں؟ جی سرکار، سب سے بڑی شاہدہ 5 سال کی ہے، اس سے 1 سال چھوٹا عارف ہے، عارف کے بعد 2 سال کا طارق ہے، اور سب سے چھوٹی بیٹی زبیدہ ابھی صرف 9 ماہ کی ہے۔ تم پچھلے 7 سال سے نہ صرف سلمہ کے ساتھ ایک شوہر کی حیثیت سے رہ رہے ہو، بلکہ اس کے بدن سے تمہاری 4 اولادیں بھی ہو چکی ہیں۔ میں نے کڑے انداز میں پوچھا، اور اب تک تمہیں یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ تمہاری بیوی کا کسی کے ساتھ غیر اخلاقی معاملہ تھا یا نہیں؟ وہ جی، میں تو ایک محنت کش انسان ہوں، وہ مندرجہ لہجے میں بولا۔ میں سارا ہی دن کھیتوں میں مزدوری کرتا ہوں، میرے پیچھے سلمہ کس کس سے ملتی ہے یہ بات میں بھلا کیسے جان سکتا ہوں؟ ہاں، تم تو صرف الزام لگانا جانتے ہو۔ میں نے اسے تیز نظروں سے گھورا اور سوال کیا، پیچا تم نے کس بنا پر کہا کہ سلمہ اپنے 4 بچوں کو چھوڑ کر کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہوگی؟ بات دراصل یہ ہے تھانے دار صاحب، جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ میں صبح گھر سے جلدی نکل جاتا ہوں اور دن ڈھلنے کے بعد ہی گھر واپس آتا ہوں۔ صبح سے شام تک کھیتوں میں محنت مزدوری کر کے میں بہت زیادہ تھک جاتا ہوں۔ گھر آ کر میں منہ ہاتھ دھونے کے بعد کھانا کھاتا ہوں اور پھر سو جاتا ہوں۔ پچھلی شام میں جب کھیتوں سے لوٹا تو سلمہ گھر میں موجود نہیں تھی۔ اس وقت ہماری پڑوسن میرے 4 بچوں کو لے کر آ گئی اور اس نے ایک عجیب سی کہانی سنائی۔ ہماری پڑوسن نورین نے مجھے بتایا کہ ساپیر سے تھوڑی دیر پہلے سلمہ 4 بچے اس کے پاس چھوڑ کر یہ بتا کر کہیں چلی گئی تھی کہ 1 گھنٹے میں واپس آ جائے گی، مگر دن ڈھل جانے کے باوجود بھی وہ نہیں آئی۔ نورین میرا انتظار کرنے لگی۔ جب میں گھر پہنچا تو 4 بچوں کو لے کر وہ میرے پاس آ گئی۔ کیا سلمہ پہلے بھی کبھی اس طرح غائب ہوئی ہے؟ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ لیکن نورین نے مجھے ایک عجیب و غریب بات بتائی ہے۔ کون سی بات پیجا؟ نورین کا کہنا ہے کہ سلمہ تو اکثر اپنے بچے اس کے پاس چھوڑ کر 1-2 گھنٹے کے لیے کہیں چلی جایا کرتی تھی۔ پیجا نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، اور پھر شام سے پہلے واپس بھی آ جاتی۔ لیکن کل ایسا نہیں ہوا۔ میں نے پورے گاؤں میں سلمہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر کچھ حاصل نہیں ہوا۔ صبح ہوتے ہی میں آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ رات میں میری بہن بچوں کو سنبھالنے کے لیے میرے گھر آ گئی۔ آج میں کھیتوں کی طرف بھی نہیں گیا۔ تمہارے ساتھ سلمہ کا عمومی رویہ کیسا تھا؟ میں نے پوچھا۔ پیشہ نے اپنی پڑوسن نورین کے بیان کی روشنی میں مجھے جو کچھ بتایا، اس کے بعد میں یہ سوچنے لگا کہ عین ممکن ہے سلمہ نے واقعی پیجا اور اپنے 4 بچوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا ہو، اور عورت کو ایسا سنگین قدم، غیر اخلاقی قدم اسی وقت اٹھاتی ہے جب اسے کسی نامحرم مرد کا غیر سماجی سہارا میسر ہو۔ لیکن اس کا یہ کہنا کہ سلمہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہوگی خالی ظن بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ شادی کی فوراً بعد ہی ہمارے درمیان لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ پرویز پیشہ نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، وہ میرے ساتھ غیروں جیسا سلوک کرتی تھی۔ رفتہ رفتہ میں اس کی زیادتیوں کو برداشت کرنے کا عادی ہوتا چلا گیا۔ اس دوران میں ایک کے بعد ایک ہمارے بچے بھی پیدا ہونے لگے۔ بس جناب، پھر میں بچوں کی وجہ سے مجبور ہو گیا۔ پچھلے 7 سالوں میں مجھے اس بات کا اچھی طرح احساس ہو گیا تھا کہ سلمہ کے دل میں میرے لیے وہ محبت نہیں جو ایک وفاشو اور بیوی کو اپنے خاوند سے کرنا چاہیے۔ لیکن مجھے اس بات کا بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ مجھے اتنا زیادہ ناپسند کرتی ہے کہ ایک دن چھوڑ کر چلی جائے گی۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے پوچھا، کیا تمہارے پاس سلمہ کی تصویر ہے؟ جی ہاں، اس نے ہمیں گردن ہلاتے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، پھر ایک پوسٹ کارڈ سائز کی بلیک اینڈ وائٹ تصویر نکال کر میری جانب بڑھاتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب، یہ فوٹو ہم نے شادی کے فوراً بعد شہر جا کر کھنچوائی تھی۔ آپ کی طرف آتے ہوئے میں نے اسے احتیاطاً اپنی جیب میں رکھ لیا تھا۔
میں نے تصویر کا بغور جائزہ لیا۔ وہ کمو پیش 7 سال پہلے کی بلیک اینڈ وائٹ تصویر تھی، جس میں سلمہ نہایت ہی حسین و جمیل اور بھولی بھالی نومل لڑکی نظر آ رہی تھی۔ اس کے ساتھ پرویز کو دیکھ کر بے ساختہ ہی میرے ذہن میں خیال پیدا ہوا تھا، پہلو ہے حور میں ننگور، خدا کی قدرت۔ کیا تمہیں کسی پر شک ہے؟ میں نے پیجا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میرا مطلب ہے گاؤں کا کوئی ایسا رہنے والا جس کے ساتھ تمہاری بیوی بھاگ سکتی ہو؟ ایسا تو کوئی بندہ میری نظر میں نہیں ہے جی۔ ہاں مگر، وہ بولتے بولتے اچانک رک گیا۔ میں نے تیز آواز میں سوال کیا، مگر کیا؟ مجھے پتا چلا تھا کہ سلمہ شادی سے پہلے ایک شخص کو پسند کرتی تھی، لیکن وہ سلمہ کو گھاس نہیں ڈالتا تھا۔ پیجا نے بتایا، پھر سلمہ کی مجھ سے شادی ہو گئی اور یہ قصہ دب گیا۔ میں نے فوٹو میں سلمہ کو دیکھا۔ اس کے حسن و خوبصورتی میں کوئی کمی نہیں تھی۔ اگر وہ بندہ سلمہ پر توجہ نہیں دیتا تھا تو اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ وہ شادی شدہ ہوگا، یا پھر اس کی نظر سلمہ سے کہیں زیادہ پرکشش اور جاذبی نگاہ عورت پر ٹکی ہوگی۔ میں نے پوچھا، اس گلفام کا نام کیا تھا؟ جی، کس کا نام؟ میں نے وضاحت کی، میں اس بندے کا نام پوچھ رہا ہوں جسے سلمہ پسند کرتی تھی۔ اس کا نام سیف اللہ تھا، اول درجے کا آوارہ اور لفنگا ہے۔ پتہ نہیں سلمہ نے سیف کے اندر کیا دیکھ لیا۔ جب میں تمہاری بیوی کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاؤں گا تو میں اسے یہ سوال ضرور پوچھوں گا۔ میں نے کہا، کیا سیف کی شادی ہو گئی ہے؟ نہیں جی، اس نے عجیب سے لہجے میں جواب دیا، شادی تو نہیں ہوئی، مگر 6 سال پہلے سیف کو جیل ضرور ہو گئی تھی۔ جیل؟ میں نے چوک کر اس کی طرف دیکھا، پھر ادرائی لہجے میں سوال کیا، وہ کس جرم میں جیل گیا تھا اور اسے کتنی سزا ہوئی؟ سیف نے گوجرا اور آرا کے رہنے والے ہی اپنے جیسے ایک بدماش آدمی کے ساتھ مل کر لائل پور شہر میں ڈکیتی کی ایک واردات کی، اس نے نفرت بھرے انداز میں جواب دیا۔ اس واقعے کے 2 ماہ بعد پولیس نے انہیں لاہور سے گرفتار کیا۔ ان دنوں فیصل آباد کی ایک عدالت میں ان پر مقدمہ چلا تھا، جس کے نتیجے میں انہیں جیل جانا پڑا۔ یہ مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے سزا کتنی پائی تھی۔ سیف اللہ کے گھر والے تو ادھر چک چپن میں ہی ہوں گے۔ اس کی بات مکمل ہونے پر میں نے سوال کیا، اس کی صرف ایک بوڑھی ماں تھی؟ پیجا نے بتایا، سیف کی گرفتاری نے اللہ رکھی کو 4 پیسے لگا دیا تھا۔ لگ بھگ 4 سال پہلے وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ ٹھیک ہے پیجا، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر تسلی بھرے لہجے میں کہا، میں بھی تمہاری بیوی کو تلاش کرنے کے لیے اپنے نوجوانوں کی ٹیم بنا کر انہیں اس مہم پر روانہ کر دیتا ہوں۔ تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، سلمہ جہاں بھی ہوگی میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور مجھے دعائیں دیتا ہوا رخصت ہو گیا، اور میں کانسٹیبل کے ساتھ چودھری فیاض احمد کی حویلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ چودھری بڑی بے چینی سے میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں دوپہر کے وقت جب اس کی حویلی پہنچا تو مجھ پر نگاہ پڑتے ہی وہ مجھے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے کمرے میں لے گیا۔ کمرے میں ایک کونے میں کوئلوں والی انگیٹھی دیکھی ہوئی تھی۔ ہم آمنے سامنے بیٹھ چکے تو اس نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، میں آپ کی طرف اپنے کسی بندے کو دوڑانے ہی والا تھا کہ آپ تشریف لے آئے۔ چودھری کی حالت کو دیکھ کر میرے ذہن کے کسی خانے میں ایک سرخ بتی جل اٹھی۔ اس کے بے نام اضطراب کے نتیجے میں نے پوچھا، چودھری صاحب، سب خیریت تو ہے نا؟ آپ کا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ آپ کسی بندے کو تھانے کیوں بھیجنا چاہتے تھے؟ آپ کو بلانے کے لیے ملک صاحب، کیونکہ یہاں ایک گڑبڑ ہو گئی ہے۔ کیسی گڑبڑ چودھری صاحب؟ میں نے سوال کیا۔ مہمان خانے میں سے ایک بندہ غائب ہو گیا ہے۔ کب کی بات ہے یہ؟ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کا اندازہ صحیح تو نہیں ہے ملک صاحب؟ چودھری بے بسی سے گردن ہلاتے ہوئے بولا، مجھے آج صبح اس واقعے کی اطلاع دی گئی ہے۔ گزشتہ روز میں نے حویلی کے بیرونی حصے میں بنے ہوئے مہمان خانے کا تفصیلی معائنہ کیا تھا۔ زنان خانے میں 8 عورتیں اور مرد خانے میں 12 مرد ٹھہرے ہوئے تھے۔ بعد ازاں میں نے کانسٹیبل علی بخش کی مدد سے ان بے سو مہمانوں کے سامان کی تلاشی بھی لی تھی۔ چودھری صاحب، کل آپ نے میرے مشورے پر خواتین اور مہمانوں کو حویلی اور مرد حضرات کو اپنی زمینوں اور باغات وغیرہ کی سیر کروائی۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، کیا واپسی پر مردوں کی تعداد پوری تھی؟ میرا مطلب ہے جو 12 مرد مہمان آپ کے بندوں کے ساتھ حویلی سے باہر گئے تھے، وہ سب کے سب واپس آ گئے تھے؟ ملک صاحب، مجھے یہیں پر گڑبڑ محسوس ہو رہی ہے۔ وہ سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولا، آپ کھل کر بتائیں چودھری صاحب، میں پوری توجہ سے آپ کی بات سن رہا ہوں۔ دیکھیے جناب، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، میرے حکم پر رجو 8 مہمان عورتوں کو حویلی دکھانے اندر لے آئی اور مردوں کے ساتھ میں نے کرامت علی عرف کرامہ کو باہر بھیج دیا۔ سبھی کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، لیکن آج صبح پتہ چلا کہ 12 مردوں میں سے ایک مرد غائب ہے۔ میں نے کرامہ کو اپنے پاس بلا کر پوچھ تاچھ کی تو اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی جو میری نظر میں تو خاص اہمیت کی حامل نہیں، پر ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے اندر سے کچھ
برآمد کروانے میں کامیاب ہو جائے۔ کرامہ نے مجھے بتایا کہ جب وہ مہمانوں کو سنترے کے باغ دکھا رہا تھا تو ان میں سے ایک بندہ رفع حاجت کے لیے باغ کے نزدیکی واقع ایک ایسے کھیت میں چلا گیا جس کے اندر قدم آدم فصل کھڑی تھی۔ چودھری نے بتایا کرامہ اس دورے کے بعد مہمانوں کو لے کر جب واپس آیا تو اس وقت سورج غروب ہونے کے قریب تھا۔ کرامہ کو یاد نہیں کہ جو بندہ کھڑی فصل کے اندر اپنا بوجھ ہلکا کرنے گیا تھا وہ وہاں سے باہر نکلا یا نہیں۔ بہر کف میں نے اس کوتاہی پر کرامہ کو بہت زیادہ جھڑکا ہے، مگر وہ بات کہ ہونے والی غلطی تو ہو کر رہتی ہے۔ کیا یہ وہی مہمان ہے جو گزشتہ روز رفع حاجت کے لیے کھڑی فصل کے اندر گیا تھا؟ جی وہی۔ ان لمحات میں میرا دماغ معمول سے دگنی رفتار کے ساتھ مصروف کار تھا۔ میں نے چودھری سے پوچھا اس بندے کا نام کیا ہے؟ فرید، اس نے بتایا۔ وہ چوری والی رات یہیں پہنچا تھا، میرا مطلب ہے پرسوں شام میں نے سوال کیا فرید کہاں سے آیا تھا؟ کیا وہ اکیلا ہی تھا یا اس کے ساتھ کوئی عورت بھی تھی جو ستارہ کی شادی میں شرکت کے لیے آپ کی حویلی پہنچی تھی؟ میرے سوال کا خاص سبب تھا۔ میں نے زنان خانے میں جو 8 عورتیں دیکھی تھیں وہ کسی نہ کسی مرد کے ساتھ ہی وہاں پر آئی تھیں۔ البتہ مردوں میں سے بعض ایسے بھی تھے جو اکیلے ہی آئے تھے، اسی لیے ان کی تعداد زیادہ تھی۔ فرید تو اکیلا ہی تھا جناب، چودھری فیاض نے بتایا، اور وہ گجان والا کا ایک چھوٹا زمیندار ہے۔ گجان والا کا ذکر سنتے ہی میرے دماغ میں روشنی کا ایک تیز دھماکہ ہوا۔ کوئی گھنٹہ پر پہلے پرویز عرف پیشہ نے مجھے بتایا تھا کہ سیف اللہ نے اپنے جس دوست کے ساتھ مل کر لائل پور فیصل آباد میں ڈکیتی کی واردات کی تھی اس بندے کا تعلق بھی گجران والا سے ہی تھا۔ چودھری صاحب، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر سوال کیا، فرید کی آمد پر کیا آپ نے اس سے ملاقات کی تھی؟ انہیں نفی میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا نہیں، اس شام میں جلدی سو گیا تھا۔ مجھے آئندہ روز پتہ چلا تھا کہ گجران والا سے فرید بھی آیا ہوا ہے، لیکن اسی دن چودھرائن جی کی تجوری والا واقعہ بھی پیش آ گیا، اسی لیے میں صبح سے ہی اس پریشانی میں گر گیا اور فرید سے ملنے کا خیال میرے ذہن سے نکل گیا۔ یعنی آپ یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے کہ جو بندہ غائب ہوا ہے وہ واقعتاً فرید ہی تھا جسے آپ جانتے ہیں؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ کسی اسپرنگ کے معنی دھچل پڑا۔ مطلب میں بعد میں واضح کروں گا، میں نے ٹھوس انداز میں کہا، پہلے آپ میرے سوال کا جواب دیں۔ وہ پل کے جھپکاتے ہوئے الجھن بھرے لہجے میں بولا، میں نے اس بندے کو دیکھا نہیں تھا، اس لیے دعوے کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ گجان والا کا فرید ہی تھا یا کوئی اور۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے روز اس چک کے کھیت مزدور پرویز عرف پیچا کی بیوی، اس کے 4 بچوں کی ماں سلمہ بھی عین اسی وقت غائب ہو گئی تھی جب آپ کا مبینہ مہمان فرید رفع حاجت کے لیے کھڑی فصل کے اندر داخل ہوا؟ میں نے چودھری فیاض احمد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، وہ صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا، میں سلمہ اور اس کی گمشدگی سے ابھی تک لا علم ہوں۔ کیا سلمہ اور فرید کی گمشدگی میں آپ کو کوئی تال میل نظر آ رہا ہے؟ میرا تحلیل مجھے ایسا دکھانے کی کوشش تو کر رہا ہے ملک چودھری صاحب، میں نے منعقد انداز میں کہا۔ کچھ مجھے بھی تو بتائیں، وہ دراری لہجے میں بولا۔ کچھ نہیں، میں سبھی کچھ آپ کے سامنے رکھ دوں گا چودھری صاحب، پہلے آپ میرے ایک سوال کا جواب دیں۔ جی پوچھیں۔ کیا آپ کو یاد ہے؟ میں نے بدستور اس کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، کم و بیش 6 سال پہلے اس گاؤں کا رہنے والا ایک شخص لائل پور میں ڈکیتی کرنے کے 2 ماہ بعد پولیس کے ہتھے چڑھ گیا تھا۔ اس بندے کا نام سیف اللہ تھا۔ ہاں، مجھے اچھی طرح یاد ہے، وہ جلدی سے بولا۔ سیف لاہور سے پکڑا گیا تھا، اس کے ساتھ ایک بندہ اور بھی تھا، وہ دونوں ہی لائل پور پر مقدمہ چلا تھا اور انہیں جیل ہو گئی تھی۔ آپ کی یادداشت اچھی ہے چودھری صاحب، میں نے ستائشی نظر سے اسے دیکھا۔ اب میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ سلمہ پیجا سے شادی سے پہلے سیف اللہ کو چاہتی تھی۔ سیف اللہ نے اپنے جس دوست کے ساتھ مل کر لائل پور میں ڈکیتی ماری تھی وہ بندہ گجران والا کا رہنے والا تھا۔ میں نے اپنی سوچ کو چودھری فیاض تک پہنچا دیا تھا۔ آپ کا گجران والا مہمان فرید اور پیچا کی بیوی سلمہ ایک ہی وقت پر چک چون سے غائب ہوئے ہیں۔ میرا تانے درانہ دماغ تو مجھے یہی کہہ رہا ہے کہ آپ کا تعلق دار فرید گجران والا آیا ہی نہیں تھا، یہ تو کوئی دوسرا ہی چکر ہے۔ میں بھی اپنے کسی بندے کو بھیج کر گجران والا پتہ لگا لیتا ہوں کہ فرید پرسوں شام یہاں آیا تھا یا نہیں، چودھری نے جوش بھرے انداز میں کہا۔ پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا، اور میں گڑے مردے اکھاڑنے لائل پور جا رہا ہوں۔ میں نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے چودھری صاحب سے کہا، انشاءاللہ جلد ہی ملاقات ہوگی۔ وہ بس اتنا ہی کہہ سکا، انشاءاللہ۔ چودھری فیاض احمد نے مجھ سے یہ پوچھنے کی زحمت نہیں کی تھی کہ میں لائل پور میں کس کا گڑا ہوا مردہ اکھاڑنے جا رہا ہوں۔
اور میں نے بھی اپنے ہنگامی اقدام کے بارے میں اسے بتانے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ آئندہ روز میں علیہ صبح تیار ہو کر تھانے سے نکل گیا۔ ناشتہ میں نے ہیڈ کوارٹر میں جا کر کیا اور وہاں کے متعلقہ آفیسر کو اپنی آمد سے آگاہ کرنے کے بعد میں لائل پور کی سینٹرل جیل تک پہنچ گیا۔ جیل سپرڈینٹ رائے بشیر احمد کھرل نے توجہ سے میری بات سنی، پھر کسی سرکاری اہلکار کو آواز دے کر وہ ریکارڈ روم سے ایک موٹا رجسٹر منگوایا۔ کچھ دیر تک وہ اس رجسٹر کی وقت درانی کرتا رہا، پھر ایک نعرہ لگانے والے انداز میں بولا، مل گیا ملک صاحب۔ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، کیا مل گیا کھرل صاحب؟ آپ کا کیس، آپ جو معلومات حاصل کرنے میرے پاس آئے وہ سب یہاں پر ہے۔ جی مہربانی آپ کی کھرل صاحب، میں نے تشکرانہ انداز میں کہا۔ آپ بتائیں، میں پورے انہماک سے آپ کو سن رہا ہوں۔ کم و بیش 6 سال پہلے چک چون ٹوبا ٹیک سنگھ کے رہنے والے سیف اللہ نے گجرانوالا کے رہنے والے حنیف احمد کے ساتھ مل کر لائل پور شہر میں ڈکیتی کی جو واردات کی تھی، اس کی سزا ان دونوں نے اسی جیل میں بھگتی ہے۔ 1 منٹ کھرل صاحب، میں نے قطعی کلامی کرتے ہوئے کہا۔ سزا بھگتنے کا صاف صاف مطلب تو تبھی سمجھ میں آتا ہے کہ ان کی رہائش عمل میں آ چکی ہے۔ آپ بالکل ٹھیک سمجھ رہے ہیں ملک صاحب، وہاں میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ ہمارے جیل کے ریکارڈ کے مطابق وہ دونوں ہی 3 ماہ پہلے یہاں سے جا چکے ہیں۔ آپ کے خیال کے مطابق سیف اور حنیف اس وقت کہاں ہوں گے؟ میں نے پوچھا۔ اس بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا ملک صاحب۔ رہائی کے بعد قیدی عموماً اپنے گھر ہی جاتے ہیں، آپ وہاں سے پتہ کر سکتے ہیں۔ میں نے جیل رائے بشیر احمد کھرل کا شکریہ ادا کیا اور جیل سے اپنے تھانے واپس آ گیا۔ اب کی بار مجھے چودھری کی حویلی جانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، بلکہ اگلے روز دوپہر میں وہ خود ہی میرے پاس آ گیا۔ اس کے ساتھ اس کے 2 بندے بھی تھے۔ رسمی سلام دعا کے بعد میں نے اسے اپنی لائل پور کی کارگزاری کے بارے میں بتایا تو اس نے مجھے گجرانوالا کا احوال سنایا جو خاصا دلچسپ اور مفید تھا۔ ان سے ملیے ملک صاحب، وہ اپنے ایک ساتھی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے تعارف کروانے والے انداز میں بولا۔ یہ ہیں اصلی فرید جو آج صبح گجرانوالا سے یہاں پہنچے ہیں، اور یہ ہے سیف اللہ کا وہ دوست حنیف احمد جن کے ساتھ مل کر اس نے لائل پور شہر میں ڈکیتی کی واردات کی تھی۔ اس نے دوسرے بندے کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے بتایا، یہ دونوں ہی 3 ماہ پہلے جیل سے رہا ہوئے ہیں۔ حنیف نے برے کاموں سے توبہ کر کے کھیتی باڑی شروع کر دی ہے، پر سیف اللہ کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ اس وقت کہاں ہوگا۔ اسے ڈھونڈنا آپ کا کام ہے۔ اب اس عمل میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہی کہ حویلی میں چوری سیف اللہ نے ہی کی ہے۔ چودھری صاحب، آپ تو مجھ سے بھی زیادہ اہم معلومات لے کر آئے ہیں۔ میں نے توصیفی نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے معنی خیز انداز میں بولا، اب آپ بھی مال مسروقہ بازیاب کروا کے مجھے شکریہ کا موقع دیں، اور یہ کام آپ نے ستارہ کی رخصتی سے پہلے کرنا ہے۔ فکر نہ کریں چودھری صاحب، آپ کا کام وقت سے پہلے ہو جائے گا، میں نے تسلی دینے والے انداز میں کہا تھا۔ یہ ہوئی نہ بات، وہ خوش ہوتے ہوئے بولا۔ میں نے حنیف احمد سے پوچھا، کیا تم نے واقعی برائی کی برا چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ جی تھانے دار صاحب، یہ بات میری سمجھ میں آ گئی ہے کہ اس کام کی آخری منزل جیل ہی ہوتی ہے۔ کیا میں یہ سمجھوں کہ تم سیف اللہ کو تلاش کرنے میں میری مدد کرو گے؟ میں نے حنیف کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ جی میں ضرور کروں گا، کیونکہ میں نے 16 آنے سچی توبہ کی ہے تھانے دار صاحب۔ میں نے حنیف کو اپنے پاس رکھ کر چودھری فیاض احمد اور فرید کو جانے کی اجازت دے دی۔ پولیس کی تفتیش کی گاڑی جب صحیح سمت میں رواں دواں ہو تو درست منزل تک پہنچنے میں سال مہینے نہیں بلکہ چند ہی دن کافی ہوتے ہیں۔ حنیف نے سیف کے ساتھ 6 سال جیل کاٹی تھی اور وہ ماضی میں سیف کا پارٹنر کرائم جرم بھی رہا تھا، لہٰذا وہ اس کی رگ رگ سے واقف تھا۔ میں نے آئندہ 3 دن تک حنیف کی رہنمائی میں کئی جگہ پر چھاپے مارے اور بالآخر سیف اور سلمہ چک جمرہ کے گھر سے برآمد ہو گئے۔ وہ گھر سیف کے ایک دوست صابر علی کا تھا، جہاں وہ دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے رہ رہے تھے۔ سیف نے صابر کو یہی بتایا تھا کہ اس نے حال ہی میں سلمہ سے شادی کی ہے۔ میں اسی روز سلمہ اور سیف اللہ کو گرفتار کر کے چک جمرہ سے چک چمن اپنے تھانے لے کر آ گیا۔ اس 1 ہفتے میں سیف اور سلمہ نے نقد رقم 2000 روپے میں سے صرف 100 خرچ کیے تھے اور طلائی زیورات بھی اس کے پاس سے ہی مل گئے تھے، لیکن جڑاؤ کنگن والی جوڑی کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ میں نے کڑے لہجے میں اس سے پوچھا، چودھری صاحب کے وہ خاندانی جڑاؤ کنگن کہاں ہیں؟ میں کنگنوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھانے دار صاحب، وہ منت ریز لہجے میں بولا۔ میرے پاس جو کچھ بھی تھا وہ میں آپ کے حوالے کر چکا ہوں۔ جڑاؤ کنگنوں کی وہ جوڑی بھی چودھرائن کی سی تجوری میں رکھی ہوئی تھی جہاں سے تم نے 2000 روپے کے کرنسی نوٹ اور 10 تولے سونے کے طلائی زیورات چرائے تھے۔ میں نے برہم لہجے میں کہا، سچ اگل دو ورنہ میں تمہاری کھال کو ادھیڑ کر رکھ دوں گا۔
وہ کنگنوں کی جوڑی سے اپنی لا علمی کا اظہار کر رہا تھا۔ وہ اللہ اور رسول کی قسمیں کھانے لگا۔ اس وقت حوالدار جاوید شاہ بھی میرے پاس ہی کھڑا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، ملک صاحب، اس بخت کو 1 گھنٹے کے لیے میرے حوالے کر دیں، میں آپ کا کام آسان کر دوں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ میں نے حوالدار کی فرمائش پوری کر دی۔ سیانی سچی کہہ کر گئے ہیں، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ حوالدار 1 گھنٹے کے لیے سیف کو ٹرائل روم میں لے گیا تھا، لیکن آدھے گھنٹے کے بعد ہی وہ واپس آ گیا اور مجھ سے پوچھا، ملک صاحب، آپ نے سیف کی کربناک چیخیں تو سنی ہی ہوں گی؟ ہاں سنی ہیں۔ میں نے الجھن برا نظر سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، جاوید شاہ، آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں نے سلمیٰ کو اپنے سامنے بٹھا کر سیف کی خوب آؤ بھگت کی ہے۔ وہ فاتحانہ انداز سے بولا۔ یہ نیک کام شروع کرنے سے پہلے میں نے سلمیٰ کو باور کروا دیا تھا کہ سیف کے بعد اس کا نمبر ہے۔ بس پھر وہ سیف کی زبان کھولنے سے پہلے ہی اندر سے ٹوٹ کر میری منت سماجت کرنے لگی۔ وہ دونوں اپنا اصلی بیان ریکارڈ کروانے کے لیے تیار ہیں۔ آئندہ 1 گھنٹے میں انہیں ایک ساتھ اپنے سامنے کھڑا کر کے ان کا بیان حلفی قلم بند کر چکا تھا۔ انہوں نے مجھے جو کچھ بتایا وہ میرے لیے خلاف توقع اور سنسنی خیز تھا۔ اس بیان کے خاصے مختصر خلاصے کو میں آپ کی نظر کیے دیتا ہوں۔ سیف اللہ کے جیل چلے جانے سے پہلے اس کا چودھری فیاض احمد کی بڑی بیٹی مہر النساء عرف مہرو سے معاشقہ چل رہا تھا اور وہ دونوں ایک دوسرے کو محبت بھرے خط بھی لکھا کرتے۔ پھر سیف کو 6 سال کی سزا ہو گئی اور وہ مہر النساء 1 سال کے بعد شادی کر کے حویلی سے ہی رخصت ہو گئی۔ 3 ماہ پہلے جب سیف رہا ہوا تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کی ماں اللہ رکھی کا بھی انتقال ہو گیا تھا اور محبوبہ مہرو کسی اور کی بیوی بن چکی تھی۔ اس صورتحال میں اس کے گھٹیا ذہن نے مہرو کو بلیک میل کر کے فائدہ حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ وہ جانتا تھا کہ سلمیٰ اسے پسند کرتی ہے۔ اس نے سلمیٰ سے خفیہ رابطہ قائم کیا اور شادی کے وعدے پر اسے ساتھ دینے کو کہا۔ سلمیٰ فوراً تیار ہو گئی۔ سیف نے سلمیٰ کے ذریعے مہرو کو دھمکی دی کہ اگر اس نے اس کے لیے فوری طور پر تگڑی رقم کا بندوبست نہ کیا تو اس کے تمامی اشکیا خطوط اس کے خاوند اعجاز حسین کو پہنچا دے گا، جس کے بعد مہرو کی طلاق تو پکی ہے۔ مہرو اس کی دھمکی سے اس قدر ڈر گئی کہ اس نے اپنی ماں کی تجوری میں جھاڑو پھیر کر سیف اللہ کا مطالبہ پورا کر دیا۔ سیف اللہ کو فرید کی حیثیت سے حویلی والے مہمان خانے میں ٹھہرانے کا انتظام بھی مہرو ہی نے کیا تھا۔ یہاں تک تو سب ٹھیک تھا، لیکن جڑاؤ کنگن کی جوڑی ابھی تک منظر سے غائب تھی۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے میں چودھری فیاض احمد کی حویلی پہنچ گیا۔ میں معاملے کی تہ تک ڈبکی لگا چکا تھا، مگر عملی تجربہ کرنا بھی ضروری تھا۔ میں نے 10 تولے سونے کے زیورات اور 1900 روپے کے کرنسی نوٹ چودھری کے سامنے رکھنے کے بعد ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، چودھری صاحب، میں نے آپ کے مجرم کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس کے پاس سے بس یہی کچھ برآمد ہوا ہے۔ اس نے برآمد شدہ زیورات کا جائزہ لینے کے بعد سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا اور پوچھا، اور وہ خاندانی جڑاؤ کنگن وہ اس وقت بھی آپ کی حویلی کے اندر ہی ہے؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ حیرت سے بولا، آپ اپنی بڑی بیٹی مہر النساء کو یہاں بلا لیں، پھر ساری کہانی آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ مہرو کی آمد سے پہلے میں نے چودھری فیاض کو حقیقت حال سے آگاہ کر دیا۔ اس کے تو گویا کانوں سے ہی دھواں نکلنے لگا۔ میں نے سمجھا بجھا کر اسے نارمل کر دیا۔ جب مہرو آئی تو میں نے اسے نرم لہجے میں کہا، مہر النساء، تم میری بیٹی کی طرح ہو، اس لیے مجھے امید ہے کہ تم 16 آنے سچ بولو گی۔ سیف اللہ اور سلمیٰ اس وقت میرے تھانے کی حوالات میں بند ہیں۔ انہوں نے مجھے ساری کہانی سنا دی ہے۔ تم سے بس میرا ایک ہی سوال ہے، تم نے چودھرائن جی کی تجوری کب اور کیسے کھولی؟ وہ پائے رفتن نہ جائے ماندن جیسی صورتحال میں گھر چکی تھی۔ میں نے اس پر واضح کر دیا تھا کہ چودھری صاحب کو بھی سب کچھ پتہ چل چکا ہے، سو اس نے بھی سچ بولنے کا فیصلہ کرتے ہوئے مجھے بتایا، جب میں اپنی بیٹی کو ماں جی سے دم کروانے گئی تھی تو اس وقت میں نے یہ کام کر ڈالا تھا۔ نماز ختم کرنے کے بعد ماں جی تھوڑی دیر کے لیے باہر گئیں تو پھر مجھے موقع مل گیا۔ میں نے تجوری خالی کرنے کے بعد اسے لاک نہیں کیا، یعنی اس کا دروازہ بس بھیڑ دیا، اور چابی کو میں نے واپس ماں جی کے بٹوے میں ڈال کر اسے تکیے کے نیچے ہی رکھ دیا تھا۔ اتنا برا سیف اللہ کا مطالبہ پورا کرنے کے لیے تو وہ رقم کافی سے زیادہ تھی۔ تم نے 10 تولے سونے کے زیورات بھی اس کے حوالے کر دیے۔ خیر، میں ذرا دیر کو رکا، پھر سوال کیا، جڑاؤ کنگن والی جوڑی کو چرانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ کنگن مجھے شروع سے ہی پسند تھے، مہرو نے خوابناک لہجے میں جواب دیا۔ جب اشفاق احمد نے ولایت سے واپس نہ آنے کا فیصلہ سنا دیا تو میں نے ماں جی سے وہ کنگن مانگے، مگر انہوں نے مجھے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تمہیں پہلے ہی کافی سونا چڑھا چکے ہیں، یہ کنگن میں تاروں کو دوں گی۔ بس اسی دن سے میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی ستارہ عرف تاروں کے لیے اپنے دل میں بغض
اور کینہ رکھنا شروع کر دیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ کنگنوں کی جوڑی مجھے ملنا چاہیے۔ اس نے لمحاتی توقف کیا، پھر چودھری فیاض کی طرف دیکھتے ہوئے بات مکمل کی۔ ابا جی، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ خاندانی جڑاؤ کنگن میرے پاس محفوظ ہیں، آپ جب کہیں گے میں آپ کے حوالے کر دوں گی۔ فردے جذبات نے چودھری فیاض کو اپنی جگہ سے اٹھنے پر مجبور کر دیا اور اس نے اپنی بیٹی مہرو کو سینے سے لگایا اور بھرائی آواز میں بولا، مہرو، تم نے جو بھی کیا وہ تمہاری مجبوری تھی، میں تم سے خفا نہیں ہوں، تم پریشان نہیں ہونا، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ ان لمحات میں مجھے سمجھنے سے قاصر تھا کہ میں اس لڑکی کو اشنا دے کر میں نے کچھ غلط کیا تھا یا درست۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟